أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم بارك لنا في أوقاتنا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. کیسی پریکٹس جا رہی ہے آپ کی؟ کس چیز کی پریکٹس کرنے کا کہا تھا میں نے آپ کو؟ یاد ہے ہوم ورک کس چیز کا ملا تھا؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. سسٹر ناز نماز کا. چلیں پھر کوئی شیئر کرے گا نماز کا جو ایکسپیرینس ابھی تک جا رہا ہے آپ کا وہ کیسا ہے؟ کوئی مائک لے کے پلیز میرے ساتھ شیئر کرے، بلکہ ہمارے ساتھ شیئر کرے کیا کر رہی ہیں اور کیا کیسا جا رہا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جو آپ نے بتایا تھا نا کہ جیسے جب کھڑے ہوتے ہیں اور ٹانگوں پہ وزن ڈالنا شروع کیا ہے، اور جب میں سجدے میں جاتی ہوں اور ہاتھوں کندھوں پہ اور جیسے ہاتھ فرملی رکھنا، تو میں بہت جیسے کانشیسلی شعوری طور پہ کر رہی تھی. اور واقعی میں کیونکہ پچھلے دنوں میرا کندھا خراب رہا تھا اصل میں، تو وہ اس پہ میں بالکل ہی وزن ڈالنا چھوڑی ہوئی تھی. تو ابھی الحمدللہ مجھے بہت سے فرق پڑا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے. پیچھے بیک سے جیسے وزن ہٹ جاتا ہے اور آپ کے ہاتھ بھی صحیح پراپر وے میں رہتے ہیں، اور جو آپ کے کندھوں کے اوپر ہونا چاہیے جیسے آپ بتا رہے ہیں نا، جیسے ایکسرسائز میں وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح اٹھنا اور پورے اپنے جسم کا. تو مجھے بہت اچھا لگا ہے اور بہت فرق پڑ رہا ہے جیسے نا. الحمدللہ بالکل. آپ اگر دیکھیں، اگر آپ صحیح طریقے سے ہم نماز پڑھیں نا تو جی ہماری باڈی لائٹ ہو جائے. جی مگر افسوس کہ ہم بوجھ کے ساتھ اٹھتے ہیں، کیونکہ ایک تو ہم دیسی خواتین میں یہ بہت یعنی کہ ایک آئی ڈونٹ نو ہمارے کلچر ہے یا کیا، لیکن ہم لوگوں کو ایکسرسائزز کی بالکل عادت نہیں ہوتی. ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگ گھر میں جھاڑو پوچھا کر رہے ہیں، ہم سارا دن اوپر نیچے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یہ کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہم بس کر رہے ہوتے ہیں نا ایکسرسائز پراپر دھیان سے اور خیال سے کہ کیا پوزیشن لینی ہے، کس طرح، وہ چیز ہمیں سکھائی ہی نہیں جاتی. تو اس لیے ہم سارا دن کام کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ تھکے ٹوٹے ہوتے ہیں، نہ ہمارے وزن کم ہوتے ہیں، نہ ہمارے اندر کوئی انرجی آتی ہے، بلکہ ہم اور ڈرینڈ ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا ایون 20 منٹ بھی ایکسرسائز کر لیتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں ایکسرسائز کے بعد وقتی طور پہ فیو منٹس کے لیے تو آپ اپنے آپ کو obviously ٹائرڈ فیل کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں. آپ کھانے کی طرف آپ کا دھیان کم جاتا ہے. ہم جتنا فارغ ہوتے ہیں نا، ہم اتنا زیادہ کھانے کی طرف جاتے ہیں. اچھا ایک چیز اور میں نے اپنی چیز یعنی آبزرو کی ہے، وہ یہ کہ موسٹ آف دا ٹائم ہماری باڈی کو نا پیاس لگی ہوتی ہے. بیسکلی ہماری باڈی پانی مانگ رہی ہوتی ہے، اور ہم اس سے کیا سمجھ رہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں بھوک لگی ہے، تو ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیشہ پہلے جب بھی آپ کو کھانے کے دھیان جائے نا، تو پہلے آدھا گلاس، پونا گلاس، 1 گلاس جو ہے نا وہ پانی پی لیں. اس کے بعد آپ دیکھیے گا آپ ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ بہت سارے فائدے ہیں. کوئی اور شیئر کرے گا؟ اور کون سا؟ آئی ہوپ سب کر رہے ہوں گے، تو کوئی آ کے شیئر کرے کہ کیسا لگ رہا ہے. جی میں نے بھی سٹارٹ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں جیسے تسبیحات آپ نے کہی ہیں نا، سجدہ تو ایسی بدقسمتی یا زمین پہ کوئی نہیں کر سکتی ہوں، لیکن میں تسبیحات زیادہ کی ہیں رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی. سجدہ زمین پہ نہیں کرتی، تو ویسے ہی میری کمر میں کافی تکلیف ہے، تو اس سے مجھے بڑا ریلیف ملتا ہے الحمدللہ. 5-7 دفعہ تو پہلے ہی پڑھتی تھی، ابھی وہ اس کو 10-12 دفعہ 11 دفعہ کر دیا الحمدللہ. تو اس میں کافی ریلیف ملتا ہے کمر کا اور بازوں کا بھی. تو اللہ کا شکر ہے جتنی توفیق ہے. باقی جو واک میں ذکر اذکار ہے اس کا بھی کافی فرق پڑ رہا ہے الحمدللہ. شکر الحمدللہ. آپ دیکھیں سادہ نے ہمیں یہ بھی ہوم ورک دیا تھا کہ آپ نے اپنے اذکار کو بڑھانا ہے نا، جیسے اگر جی 3 کر لیں تو 5 کر لیں، 5 کریں تو 7 کر لیں، 7 کریں تو 9 کر لیں، تو اس جی سے بھی بڑا فرق پڑا. میں نے خود یہ چیز کی، ایک چیز نوٹ کی، وہ یہ کہ ابھی ریسنٹلی ابھی 2-3 دن پہلے نا ماتھے کے پاس دانا سے نکل آیا، تو اچھا میں سجدے میں جاؤں نا تو مجھے ایک دم سے چبھن سی فیل ہو. تو بعد میں نے ریئلائز کیا کہ ایک دانا ہے نا. اچھا میں نے جب سجدہ لمبا کیا نا، تو جب میں سجدے میں جاتی تھی تو فیو سیکنڈز کے لیے تو وہ مجھے دکھتا تھا، لیکن جب سجدہ لمبا کرنا شروع کیا تو وہ جو درد تھی نا وہ کم ہو گئی. سبحان اللہ. تو میں سوچی تھی کہ یہ بھی بلڈ فلو obviously ہر چیز میں ہوتا ہے اتنا بہتر ہمارا جب ہم سجدہ کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک اور چیز میں دیکھ رہی تھی، انشاءاللہ اس کے اوپر کنفرمیشن جب ہوگی تو میں آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کروں گی، کہ سائنس کی پرابلمس کے لیے بھی لمبا سجدہ جو ہے وہ اچھا ہے نا. تو اس میں وہ پورا بتا رہے تھے، لیکن انشاءاللہ میں نے اپنی فرینڈ ہیں ڈاکٹر، ان سے کہا ہے کہ اگر اس کے اوپر وہ مزید بتا سکیں تو اگر وہ کنفرم ہو جاتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو الحمدللہ نہ بھی ہو تو بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا ہے تو رسول اللہ کا جو طریقہ ہے وہ بہترین ہے، اس میں ہمارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. جی سسٹر زینب آپ مائک لیجیے. السلام علیکم. سسٹر فاطمہ، جب میری نا سیکنڈ بیبی ہوئی تھی، آپ سوچیں گی میں کیوں بتا رہی ہوں، کیونکہ اس ٹائم میں حیا الصلاح کا کورس کر رہی تھی استادہ سے، لیکن صرف لسنر تھی، اسٹوڈنٹ نہیں تھی. تو میرے نا اس کے بعد اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ کیونکہ وہ سیزیرین ہوا تھا سیکنڈ بیبی میری نا. تو میں اٹھ کے نا جب بیٹھ کے اٹھ رہی تھی تو اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ میں نے بیٹھنا ہی چھوڑ دیا تھا. تو میں استادہ کی ٹاک سن رہی تھی، تو استادہ نے کہا کہ اگر سجدہ صحیح سے کرتے ہیں تو آپریشن کے دوران جو آپ کی بچے دانی ہوتی ہے نا وہ اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے. تو اگر آپ ایسے کریں، انہوں نے پورا باقاعدہ اس میں بتایا تھا کہ آپ کو پورا ایسے جیسے جو صحیح طریقہ ہے سجدے کا، کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے آپ کو بیٹھ کے بچھ کے سجدہ کرنا ہے. تو پھر میں نے اپنا پوسچر ٹھیک کیا اور ودن 1 ویک میری وہ تکلیف ٹھیک ہو گئی. اور اب میری جو 4th بیبی ہے وہ بھی سیزیرین ہے، لیکن اس کے بعد میرے وہ ہوئی نہیں، کیونکہ میرے نماز کا جو پوسچر تھا وہ ٹھیک ہے. الحمدللہ. آپ دیکھیں ویسے بھی آپ یہاں پہ اگین کوئی ہمارے بیک ہوم تو ایسی چیزیں شاید اتنی نہیں بتائی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے اب اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے تو بتاتے ہوں، لیکن یہاں پہ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ہلکی پھلکی ایکسرسائز تھرو آؤٹ پریگنینسی میں بھی رکھنی ہے، اور جب بچے ہو جائیں تو بھی آپ نے کون کون سی پرٹیکولر ایکسرسائز وغیرہ ہیں یا مساج ایسے کرواتے ہیں کہ وہ اسپیشلی ان چیزوں کو فکس کرنے کے لیے. تو الحمدللہ اگین وہی بات ہے کہ اگر ہم صحیح طریقے پہ پڑھیں نماز تو ہمیں بہت ساری چیزوں سے جو ہے نا وہ ویسے ریلیف مل جائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح نماز کا طریقہ نہیں آتا. ہم اگر نماز کا صحیح طریقے کا بھی جب بات کرتے ہیں نا تو ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ جی ہمیں کیا کیا کچھ نماز کے اندر پڑھنا ہے، لیکن ہمیں اٹھنا کیسے ہے، ہمیں بیٹھنا کیسے ہے، ہمیں کس طرح سے موومنٹس کرنی ہے، وہ چیز ہم نہیں سیکھ پاتے، یا ہمارا فوکس اس چیز کی طرف نہیں ہوتا. ہمارا فوکس جو ہے نا وہ صرف اور صرف تسبیحات پر ہوتا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا اس طرف دھیان نہیں رہتا. اچھا ایک چیز اور اپنے ذہن میں رکھیے گا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کوئی بھی ورک آؤٹ کریں یا ایون کہ چلے چھوڑے ورک آؤٹ کو، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں نا، اب اگر آپ نئی یہ چیزیں انٹروڈیوس کر رہی ہیں اپنی لائف میں کہ آپ نے نماز میں اس طرح سے بینڈ ہونا ہے، اس طرح سے رکوع سے کھڑے ہونا ہے، اس طرح سے سجدہ کرنا ہے، تو جو پوزیشنز آپ چینج کر رہے ہیں نا ان کو سلولی کریں. ٹھیک ہے؟ ایک دم سے کھڑے نہیں ہونا، ایک دم سے سجدے میں نہیں جانا، ایک دم سے مڑنا نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا، آپ اپنے مسلس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو سلولی کریں، کیونکہ ہمارے مسلس کو عادت نہیں ہے موومنٹ کی. تو ایک دم سے جب ہم رکوع کے لیے تیزی سے جاتے ہیں، پھر تیزی سے کھڑے ہوتے ہیں، پھر تیزی سے سجدہ کرتے ہیں، پھر تیزی سے اوپر اٹھتے ہیں، پھر دوبارہ تیزی سے جاتے ہیں،
تو یہ چیزیں ہماری باڈی کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں, ہمارے مسلس کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے. اس لیے آہستہ, ٹھیک ہے, سلولی آپ نے کرنا ہے کہ آہستہ سے اوپر جائیں, کھڑے ہوں, آہستہ سے بینڈ ہو, آہستہ سے دوبارہ کھڑے ہوں, پھر آہستہ سے سجدے میں جائیں. آپ دیکھیں اس سے آپ کو لطف آئے گا نماز میں, آپ ریئلی انجوائے کریں گے نماز کو. آپ کو اٹھنا بیٹھنا, اور پھر چونکہ ہم آہستہ آہستہ بھی پڑھتے ہیں تو وہ پھر ہر چیز کا جو ہے نا کہ ایک جسے کہتے ہیں نا مزہ دوبالا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس چیز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب پریکٹس کرتے ہوئے نماز کے دوران, کہ موومنٹ جو ہے وہ آپ کی سلو ہو, ٹھیک ہے, تیز نہیں, جلدی سے سجدہ کیا جلدی سے کھڑے ہو, ایسا کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے. سسٹر ناز آپ نے مائک ہاتھ ریز کیا تھا, پلیز لیجیے. جی, آپ نے وہی بات کی, میں یہ کہتی تھی کہ جو یہ کانشیسلی فوکس جو ہم کر رہے ہیں اب نماز میں, کہ آپ کے ہاتھوں پہ مطلب وزن آئے اور بیک بون آپ کا وہ رہے, تو اس سے خشوع میں نے جو نوٹس کیا نا کہ نماز کے اندر فوکس زیادہ فوکسڈ ہو گئی ہے نماز. یعنی الحمدللہ جو شاید پہلے دھیان ادھر ادھر, اب ظاہر نماز میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے, لیکن اس سے نا مجھے تو لگا کہ میرا نا نماز میں دھیان ادھر ادھر ہونا بھی بہت کم ہو گیا الحمدللہ. تو بالکل ایسا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے دیکھیں وہی بات نا, زندگی کا بھی مثال ایسی ہے نا کہ جو لوگ گول اورینٹیڈ ہوتے ہیں, جن کے پاس زندگی میں ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں, کیا وہ بیکار چیزوں میں پڑھتے ہیں؟ جیسے فار ایگزامپل اب ہم نے قرآن کلاس لینی ہے, ہم نے قرآن کلاس دینی ہے, پڑھانا ہے, تو ہمیں پرواہ نہیں ہوگی کہ کوئی میرے بارے میں کیا بات کر رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کیا باہر چل رہا ہے, کیا نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس ایک پرپز ہے, پرپز آف لائف ہے کہ میں نے کیا اپنی زندگی میں کرنا ہے, تو میں اسی پہ فوکس رکھتی ہوں, میں ادھر ادھر جنک میں نہیں جاتی, ٹھیک ہے. اسی طرح نماز, اگر ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم نے نماز کو بہتر بنانا ہے, اور اس کو بہتر بنانے کے لیے مجھے کیا کیا چیزیں اپنانی ہے, اگر میرا فوکس ان پہ رہے گا کہ میں نے اپنا رکوع اب ٹھیک کرنا ہے, میں نے فارملی یوں کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, پھر آپ کے دماغ میں وہ چیزیں نہیں آئیں گی کہ جی فلاں چیز وہاں رکھی ہے تو فلاں نے یہ کہہ دیا تو اچھا وہ کرنا ہے. پھر آپ کا پورا دماغ جو ہے نا وہ اس طرف کانسنٹریٹ کرے گا کہ میں نماز میں کیا کر رہی ہوں, اور مجھے اب کھڑے کس طرح ہونا ہے, مجھے کیا پڑھنا ہے, تو جتنا ہم گول اورینٹیڈ ہوں گے اتنی ہماری چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. اور پھر یہی بات ہے کہ یہی چیز ہمیں نماز سکھاتی ہے کہ ہم نے پرپز فل لائف گزارنی ہے. سبحان اللہ. ٹرو. اور سسٹر فاطمہ, میں تو اساتذہ کا جو وہ بتاتی ہیں, لائک میں پچھلے کچھ دنوں سے یہ چیز بھی نوٹس کی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب کو وہی 24 گھنٹے, وہی آورز اینڈ منٹس اینڈ سیکنڈس دیے ہیں, بٹ ہاؤ شی سیز لائک کہ ابھی بھی انہوں نے ابھی حیا علیہ السلام میں بول رہی کہ میرے اسٹوڈنٹ لائف میں بس 3 ڈریسز ہوتے تھے, مطلب یعنی وہ انہوں نے, اور اس سے پہلی والی کلاس میں بھی ایک دفعہ انہوں نے یہ بات بولی کہ میں ان چیزوں پہ اتنا دھیان نہیں دیتی کہ کس طرح کا کھانا بننا ہے, کیا کرنا ہے, جو ضرورت ہے اس کو اس کے تحت اتنا ٹائم. تو میں نے یہ سوچا کہ واقعی اس ٹائم میں سے وہ کتنا اپنے لیے جو ان کا وقت ہے اس میں انہوں نے کتنا, ہم لوگ کتنی فالتو چیزوں میں کہ آج کیا بننا ہے, اس چیز کے ساتھ ایسے بننا ہے, یوں کرنا ہے, یا کپڑوں کی سلیکشن ہو گئی, یا گھر کی چیزیں ہو گئی, تو وہی ٹائم ہم لوگ کتنی چیزوں میں برباد, میں اپنے آپ کو سوچ رہی تھی کہ میں برباد کر رہی ہوتی ہوں. اور استاذہ آج اگر اتنی جگہوں پر الحمدللہ ان کے اتنا کچھ لیکچر سنے جا رہے ہیں, اور اتنا یہ سب کچھ اسپریڈ آؤٹ ہو گیا ہے, ہر انسان ان کی بات سن رہا ہے, سب ہے, تو انہوں نے اس اپنے وقت کو کتنا اچھی طرح سے یوٹیلائز کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ موقع دے اور ہماری ساری عادتیں بالکل ایسے ہی. بہتر آپ ہوں دیکھیں انشاءاللہ. میں نے خود یہ چیز یعنی کہ ایکسپیرینس کی ہے کہ میں اپنا مینیو جو ہے نا وہ بنا کے لگایا ہوتا ہے, مجھے پتا ہوتا ہے میں نے منڈے کو کیا بنانا ہے, ٹیوزڈے کو کیا بنانا ہے, تھرسڈے کو, اور وہی ریپیٹ ہوتا ہے. اور اسپیشلی رمضان میں تو ڈیفینیٹلی میرا روٹین ہے کہ میں نے مینیو بنا کے رکھنا ہے, کہ مجھے سوچنا نہ پڑے کہ بھی میں نے آج کیا بنانا ہے. فکس 2 چیزیں ہیں, ایک تو فروٹ چاٹ بنی ہے, بچے سب کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک چیز, بہت لمبے چوڑے مینیو میں نہیں میں پڑھتی. اب یقین کریں اتنا وقت بچتا ہے اس سے, سبحان اللہ. اور آدھے سے زیادہ آپ دیکھیں میں ایون کہ ان 2 چیزوں میں بھی مجھے لگتا ہے میرا کتنا وقت لگ جاتا ہے کہ, لیکن الحمدللہ یہ چیز میں نے پچھلے کئی سالوں سے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ آخری 1.5 گھنٹہ بھی ہوگا نا تو مجھے پتا ہوگا اس 1.5 گھنٹے میں نے یہ کام کر لینا ہے, اور باقی ٹائم میں کچھ اور کر لیتی ہوں جو بھی یعنی عبادات وغیرہ ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو وہی بات آرگنائز کرنا, اور ہماری استاد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہترین جیسے کہتے ہیں نا جزا دے اور ان کی زندگی کو مزید بابرکت بنائے. جس طرح سے وہ محنت کر رہی ہیں, یہ پاسبل ہی نہیں تھا
اگر وہ اتنی آرگنائز نہ ہوتی، اتنی حکمت کے ساتھ اگر وہ نہ چلتی. اب دیکھیں جتنا انہوں نے ابھی تک ہمارے لیے لیکچرز وغیرہ اور جتنا کچھ ہمیں سکھا چھوڑا ہے، ہم کیا اس کا آدھا بھی سن چکے ہیں؟ ہم آدھا بھی ابھی تک نہیں سن چکے. سبحان اللہ. میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنا اگر نام چینج کر لیں جو بھی یہ ہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر مائک دیتی ہوں، لیکن آپ پلیز نام چینج کر کے سب آئیں، کیونکہ اس طرح سے جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے. تو آپ لوگ آپ نام چینج کر لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ کو مائک دیتی ہوں. اچھا کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا ورنہ انشاءاللہ پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنا جو ہمارا لیکچر چل رہا تھا روزہ اور صحت، انشاءاللہ اس کو آج کمپلیٹ کریں گے. اچھا ایک اور اناؤنسمنٹ امپورٹنٹ، وہ یہ کہ آج آپ لوگوں کی رمضان سے پہلے آخری کلاس ہے میرا جینا میرا مرنا کی. انشاءاللہ پھر رمضان بریک ہوگی اور آپ کو پتہ ہے رمضان کے پروگرامز وغیرہ سٹارٹ ہو جائیں گے. تو نیکسٹ تھرسڈے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا رمضان پروگرام سٹارٹ ہو رہا ہے. تو آپ لوگ سب جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں پارٹیسپیٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے. اور جو ہوم ورک آپ کو ملا ہوا ہے انشاءاللہ اس کو آپ کرتے رہیے، اپنا سبمٹ کر دیجیے گا. لیکن یہ کہ یہ نہ ہو کہ یہ بس ہوم ورک تک ہی ہو کہ جی چونکہ ہمیں ہوم ورک ہے اور ہمیں اپنا مارک کرنا ہے تو اس لیے ہم لوگ اپنی نماز کو بہتر اس لیے بھی بنا لیں اور بعد میں پھر ویسے ہی ہو جائے. نہیں، اس کو فار لائف ٹائم کرنا ہے. ابھی یہ موقع اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ جب ماحول ہوتا ہے نا تو کام کرنا آسان ہوتا ہے. پھر جب ماحول بدلتا ہے تو ہم پھر واپس اسی روٹین پہ چلے جاتے ہیں. تو اس سوچ کو، اس جو بھی لرننگ ابھی ہے اس کو بھلا نہیں دینا، بلکہ اس کو مزید پکا کرنا ہے رمضان میں، اور پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ فار ایور. بردر اور سسٹر زوم یوزر جو بھی ہیں اپنا نام آپ چینج کر لیں، کیونکہ میں آپ کو کیا کہہ کے بلاؤں بردر زوم سسٹر زوم، بیکاز مجھے نہیں پتا پیچھے کون ہے نا. تو آپ جب روم میں آئیں تو اپنا زوم آئی ڈی جو ہے آپ کی وہ چینج کر کے آئیے، ٹھیک ہے. اپنا پراپر نام لکھیے تاکہ آپ کو بلانے میں بھی آسانی ہو. تو اگر آپ اپنا نام چینج کر لیتے ہیں آئی ڈونٹ نو کون ہے تو پھر ورنہ آپ یہ ہے کہ اپنا سوال جو ہے وہ چیٹ باکس میں لکھ دیجئے. اچھا فردوس انشاءاللہ آپ اپنا سوال اگر لکھ سکتی ہیں چیٹ باکس میں تو لکھ دیجئے. میں انشاءاللہ تعالیٰ لیسن کے بعد پھر میں آپ کو جواب دیتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے جزاکم اللہ خیر کثیر. انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں استاذہ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تو روزہ صحت پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہماری ایمانی صحت پر، روحانی صحت پر، دینی صحت پر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جسمانی صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم اور روح ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کیونکہ وہ ہیں ہی ساتھ. تو ان کی کلاسیفیکیشن کرنا بہت مشکل کام ہے، ان کو الگ الگ کر کے انسان کہے، اگرچہ کرنی پڑے گی. لیکن جسمانی طور پر آپ کچھ اعمال کریں گے تو ان کا آپ کی روح پر اثر جائے گا، روحانی ترقی کے لیے کچھ کریں گے تو آپ کے جسم تک اس کے اثرات جائیں گے. تو یہ دونوں چیزیں انٹرمکس ہیں. اور ویسے بھی روزہ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کا کام بھی دیتا ہے، روک لگا دیتا ہے. آپ کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے، نفس پر کنٹرول آتا ہے. اور جس کے اندر سیلف کنٹرول آ جائے بہت سے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. سب سے مشکل کام نفس کے گھوڑے کو سدھانا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے. روزہ اس میں مددگار ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سے صبر نہیں ہوتا، لیکن روزہ کیا سکھاتا ہے؟ صبر، کہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا، شام تک کھانا کچھ نہیں. تو اس سے پھر ایک قوت ارادی بھی پیدا ہوتی کہ میں نے نیت کی تھی روزے کی تو اب میں کھا نہیں کچھ سکتی، تو پھر وہ ایک ول پاور پیدا ہوگی. اور جس کے اندر ول پاور ہو
وہ زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ بہت آسانی سے کر سکتا ہے. ورنہ ہم کیا کرتے ہیں, ایک ارادہ باندھا, تھوڑے سے حالات غیر موافق ہوئے, اس کو بدل دیا, تھوڑی سی مرضی کے خلاف چیز ہوئی, پھر اپنا ڈائریکشن چینج کر دیا. تو یہ جو متلون مزاجی ہوتی ہے, گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا, کبھی دیکھا ہے گرگٹ کو رنگ بدلتے؟ اس کے سامنے جس کلر کی آپ چیز رکھ دیں, تھوڑی دیر کے بعد اس کا رنگ ویسے ہی ہو جائے گا. تو ہم لوگ بھی جس قسم کا رنگ سامنے آتا ہے, جس قسم کا شخص سامنے آتا ہے, جس قسم کا ماحول سامنے آتا ہے, ہمارا رنگ بھی ویسے ہی ہونے لگتا ہے. مومن کا تو ایک ہی رنگ ہوتا ہے, کون سا؟ صبغت اللہ. تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت رنگ بدل رہے ہیں؟ ایک فیس نہیں, اب تو کہتے ہیں نا ڈبل فیس نہیں ہونا چاہیے, اب تو لوگوں کے 10 چہرے ہیں, ہر جگہ ایک نیا چہرہ ہے. تو جس پہ اللہ کا رنگ ہوتا ہے اس کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے, اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ ول پاور چاہیے. اور وہ کہاں اٹکی ہوئی ہے؟ آپ کے سیلف کنٹرول کے ساتھ, روزے کے ساتھ. پھر اسی طرح جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کو دوسروں کی بھوک محسوس ہوتی ہے, دوسرے انسانوں کا بھی خیال آتا ہے, پھر ان کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس سے آپ کے جو معاشرتی ریلیشن شپ ہیں وہ ہیلدی ہوتے ہیں. کئی بری عادتوں سے چھٹکارا ملتا ہے, جیسے نشے کے عادی ہوتے ہیں لوگ, یا سگریٹ وغیرہ کے, یا زبان کی پھسلن جن کی زیادہ ہوتی ہے, تو روزہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ بھی کنٹرول میں آتی. ایک چیز جو بہت اہم ہے اور جس کو ہم میں سے اکثریت نہیں جانتی, یا شاید آپ جانتے اور میں اس سے جاہل تھی, اور شاید کہیں پہلے پڑھا بھی ہو لیکن پھر ذہن سے نکل جاتا ہے. ایک تحقیق کے مطابق, یا ایک حقیقت یہ ہے کہ بے حد معمولی خوراک, یہاں تک کہ 1 گرام کا 10واں حصہ, 1/10 آف اے گرام, ملی گرام ہوگا, اتنی چیز بھی جب ہمارے منہ سے معدے میں چلی جاتی ہے تو پورا ڈائجسٹو سسٹم کام کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ ریسٹ نہیں کر پاتا. یعنی وہ کام کر رہا ہے, اور اس میں خاص طور پر لیور مصروف عمل ہو جاتا ہے, اس کو کئی فنکشنز ادا کرنے ہوتے ہیں, اور وہ تھک جاتا ہے کام کر کے, حتیٰ کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے. اور جب وہ بیمار ہوتا ہے تو بہت سی بیماریاں انسان کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں. اس چیز کو صرف اور صرف روزہ کنٹرول کر سکتا ہے. اگر آپ روزے سے نہیں تو کیا ہوگا؟ آپ خود نہیں بھی تھوڑی تھوڑی دیر میں کھانے کے عادی, تو کوئی آپ کو کہے گا اچھا یہ کھا لو, اچھا کوئی نہیں ایک چٹکی لے لو. اب آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے چٹکی اٹھا لی اور چٹکی منہ میں لے لی, اب کیا ہوگا؟ کہنے کو تو آپ کہیں گے میں نے کچھ نہیں کھایا اور میں نے تھوڑی سی چیز کھائی, چٹکی کھائی, لیکن پورے ڈائجسٹو سسٹم پر آپ نے کتنا بڑا ظلم کر دیا اس چٹکی کو کھا کے. ہم نے کبھی سوچا؟ نہیں سوچا نا. کم از کم مجھے تو نہیں پتا تھا, یا پتا تھا تو میں بھول چکی تھی بالکل. بعض اوقات معلومات ہوتی ہیں لیکن ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے, اور ہر چیز کے اوپر پھر اور پردے چڑھ جاتے ہیں, بھول جاتا ہے انسان. اس کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ شعوری لا شعوری کسی بھی پریشر کے بغیر آپ اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو آرام دیں؟ صرف ایک ہی صورت ہے, اور وہ کیا ہے؟ روزہ. جی کل گھر جا کے میں نے تھوڑا اس کو ریسرچ کیا تھا, میڈیکل بینیفٹس آف فاسٹنگ نا. تو اس میں یہ جو بھی آپ نے بات کی اس میں یہ تھا کہ جب ڈائجسٹو سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے تو باڈی کا میجر پارٹ آف بلڈ جو ہے اس سے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. جب ہمارا ڈائجسٹو سسٹم کام نہیں کر رہا ہوتا فاسٹنگ کے دوران, وہ ریسٹ پہ ہوتا ہے, تو وہ بلڈ جو ہے جو ادھر کام کر رہا ہوتا ہے باقی باڈی میں اسپریڈ ہو جاتا ہے, اور اس وجہ سے امیون سسٹم جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اور دا سیکنڈ تھنگ کہ obviously ہم لوگ اپنے باڈی کے فیٹس کو برن کر رہے ہوتے ہیں جب فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ باڈی فیٹس بھی ریموو ہوتے ہیں. جو ڈائٹ کانشیس لوگ ہوتے ہیں ان کا ویٹ تھوڑا لوز بھی ہوتا ہے. یہ کہ ہمارے باڈی میں ٹاکسنز یا کیمیکلز جو ریزیڈول ہوتے ہیں ہماری باڈی میں ڈفرینٹ کھانے کی چیزوں سے کسی بھی طریقے سے چلے جاتے ہیں, وہ باڈی میں رہ جاتے ہیں کیونکہ لیور اس کام میں مصروف ہوتا ہے, ڈیٹاکسیفیکیشن کا کام پراپرلی نہیں ہو رہا ہوتا. جب لیور اس کام سے فارغ ہوتا ہے تو ڈیٹاکسیفیکیشن بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہے, اور باڈی سے وہ ریزیڈول کیمیکلز یا ٹاکسنز بھی بہت آرام سے نکل جاتے ہیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے سائیکولوجیکل افیکٹ کہ obviously برین کو جب پیور بلڈ پہنچے گا, نیورونز ریلیکس ہوں گے, تو پھر آپ زیادہ فوکسڈ ہو جاتے ہیں اور زیادہ شارپ آپ کا مائنڈ ہو جاتا ہے. جو فاسٹنگ جن سبجیکٹ سے کروائی تھی وہ یہی رپورٹ کرتے تھے کہ ہم زیادہ فوکسڈ فیل کر رہے ہیں اور زیادہ شارپ مینٹلی فیل کر رہے ہیں, اور یہی ہوتا ہے کہ برین جو ہے وہ زیادہ اچھا فنکشن کر رہا ہوتا ہے.
ہوتا ہے. اور اسی آرٹیکل میں جو ہے وہ ایک کوٹیشن نیچے دی ہوئی تھی کہ ہیومن میمور کی جو لائف سٹائل ہے یا لائف سپین کو بڑھانے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے نا کہ انڈر نیوٹریشن اوائڈنگ میل نیوٹریشن، مینس کم کھائیں لیکن اپنے آپ کو بالکل ڈپرائیو نہ کر لیں کسی بھی نیوٹرینٹ سے. تھوڑا انڈر نیوٹریشن رکھیں، میٹابولزم بھی اسٹرانگ ہوگا، سب کچھ ہوگا تو لائف سپین جو ہے وہ آٹومیٹیکلی بڑھ جائے گی. اور نفس پر روزہ کتنا بھاری ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ آپ رکھ لیں نا تو صبر بھی آ جاتا ہے. صرف وہ جو ایک ول پار چاہیے نا آپ کو کہ رکھنا ہے، کرنا ہے، اور پھر اس کے لیے کوئی اسکیڈول بنا لیں یا کوئی الارم لگا لیں یا الرٹ لگا لیں یا ریمائنڈر دے دیں یا کسی کو کہہ دیں کہ مجھے یاد کرا دینا، جیسے ایام 20 کے ہیں یا سوموار کا یا جمعرات کا، کیونکہ بعض اوقات ہمیں بھول ہی جاتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر آپ کی ایسی ہیبٹ بن جائے گی کہ آپ کو مشکل بھی نہیں لگے گا. تو اس سبجیکٹ میں ہمارا اصل فوکس کیا ہے کہ جو چیزیں ہمارے دنیا اور آخرت کے فائدے کی ہیں وہ ہماری ہیبٹ بن جائیں تاکہ ہمارے لیے وہ آسان ہو جائے، مشکل نہ رہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن جو ہے وہ کیا ہے؟ شادی کی خواہش. اور بہت سے لوگ جب شادی کی عمر ہو جاتی ہے اور والدین توجہ نہیں دے رہے ہوتے یا کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہوتا یا پسند کا رشتہ نہیں آ رہا تو ہوتا کیا ہے، نتائج کیا نکلتے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے آپ میں سے؟ آپ بتائیے، کیونکہ آپ لوگوں کے مسائل سنتی رہتی ہیں نا. جی سدا، اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک چڑچڑا پن سے جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتا ہے، اریٹیشن بہت زیادہ، اور کیونکہ وہ ایک فوکس نہیں ہوتی نا لائف ان کی، ان کو مقصد نہیں سامنے ایک طرح سے آتا. تو وہ پھر جیسے عام طور پہ یہ شکایت بہت ہوتی ہے کہ پھر وہ جو گھر میں لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ کوئی پرابلم شروع ہو جاتا ہے، اختلافی اس طرح معاملات شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ اوور آل پورے گھر کا ہی نظام خراب ہو جاتا ہے. یعنی وہ شخص اپنے آپ کو بھی ضائع کر رہا ہوتا ہے، فرسٹریشن کا شکار. اور اسی وجہ سے نا لوگ پسند بھی نہیں کرتے کہ ایسے گھر میں شادی کی جائے جہاں پر کوئی ایسی خاتون موجود ہو جس کی شادی نہیں ہوئی. یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت ایک عام چیز ہے. کیا وجہ ہے کہ کیونکہ ایک طرح سے نا نفسیاتی مریض سی وہ بن جاتی ہیں. لیکن اس کے اگر ہم اپوزٹ دیکھیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہیلدی لائف وہ گزار سکتی ہیں اور ان کی بہتر تعلیم و تربیت ہو سکے تو ایسا ضروری بھی نہیں ہے، بہتر زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر شادی نہیں ہوئی تو اس کے پیچھے آپ اپنی صلاحیتیں ہی ضائع کر دیں. تو بیسیکلی اپنے مزاج کو کنٹرول کرنا اور وہ ایک ناپسندیدہ اور منفی چیزیں نکال کے زندگی کو گزارنا نا وہ ریکوائرڈ ہے چیز. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا بتایا؟ جس کی شادی نہ ہو اور اس کی خواہش نفس بڑی ہوئی ہو اور وہ حرام کی طرف مائل ہونے سے بھی ڈرتا ہو، کیونکہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر شادی نہیں ہوئی تو ہم نہیں انسان، ہماری نہیں خواہشات، ہمیں بھی حق ہے، اور اگر حلال طریقے سے نہیں تو ٹھیک ہے ہم حرام راستے سے اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو کیا حل بتایا گیا؟ روزہ. تو ہر شخص اپنے بارے میں خوب جانتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے اندر کیا طوفان مچا ہوا ہے. نہ آپ اپنی ماں کو بتا سکتے، نہ کسی دوست کو، نہ کسی کو بھی ذکر نہیں کر سکتے. ایک نیچرل چیز ہے نا، اللہ نے اندر رکھ دی ہے تو وہ سر اٹھائے گی. تو اس صورت میں پھر اس کا کیا حل یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے انتقام لیتے رہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں کہ وہ شادی کیوں نہیں کر رہے، یا لوگوں کو برا بھلا کہیں کہ جو آ کے رشتہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں کرتے. کس کو بلیم کریں؟ ہر چیز کا ایک وقت ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو ایسی صورت میں پھر یاد رکھیے کہ شادی ایک ضرورت ضرور ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں ہوئی تو حضرت عائشہ کی مثال کو سامنے رکھ لیں. 18 سال کی عمر تو بیوہ ہو چکی تھی، وہ 48 سال زندہ رہی ہیں بعد میں. کتنی پروڈکٹیو لائف گزاری ہے انہوں نے، 2000 سے زائد احادیث روایت کی، کتنی علم کی خدمت کی ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی خواتین ایسی ہیں. امام شافعی کی والدہ کو دیکھیں، وہ بہت ینگ ایج میں، امام شافعی بہت چھوٹے تھے، وہ بیوہ ہو گئی. اسی طرح بہت سی اور خواتین کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے سنگل ہینڈڈ بچے پالے اور بہترین عالم اور بڑے بڑے سائنٹسٹ بن کے نکلے وہ. اسی طرح بعض اوقات ہسبینڈ کوآپریٹو نہیں ہوتا. تو ایسے مسائل میں بھی الجھ کر انسان کو اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی چیز کی کمی کی وجہ سے نہ اللہ سے ناراض ہونا ہے اور نہ بندوں سے. ان جسمانی مسائل کا یا شہوانی مسائل کا حل تو روزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ شادی کر لے،
اس لیے کہ وہ نگاہوں کو نیچا رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں بہت معاون ہے. اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی کسی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہا، تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی نفسانی خواہشوں کو توڑے گا. جب وہ خواہش ٹوٹے گی تو پھر آپ اپنے آپ کے چنگل سے آزاد ہوں گے اور کوئی بہتر کام کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کی سوچیں ہیں، کیا آپ کی دلچسپیاں ہیں، کس ماحول میں آپ رہتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے دوستوں کی صحبت سے ہی پہچانا جاتا ہے. لسٹ بنائیے کہ کون سے 5 لوگ آپ کے قریب ترین ہیں. آپ کن 5 لوگوں کے بیچ میں ہیں، آپ انہی میں سے ایک ایوریج ہیں، یعنی یو آر ون آف دیم. یہ محاسبہ کے اندر آئے گا کہ کن کے ساتھ آپ کا میل ملاپ ہے، پیرنٹس کیسے ہیں یا بہن بھائی کیسے ہیں، یعنی دن کا بڑا وقت آپ کا کن لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے. بعض اوقات آپ کو بالکل اپنی سوچ اور اس سے اپوزٹ ماحول ملتا ہے، اپوزٹ قسم کے لوگ ملتے ہیں. پھر سیلف پٹی کا شکار نہیں ہونا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے دعا کرنی ہے اچھی کمپنی کی، کہ اللہ مجھے اچھے دوست دے، اچھی کمپنی عطا کر کہ جو ایمان میں اضافے کا باعث بنے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں، وقت گزاریں کہ جو اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. کن لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا؟ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور ان کے کام بس بکھرے ہوئے ہیں، کوئی آرگنائزڈ قسم کے لوگ نہیں ہیں، نہ ان کا کوئی فوکس ہے. تو وہ آپ کو بھی کیا کر دیں گے؟ اپنے اندر جذب کر لیں گے. تو واچ یور کمپنی، یہ بھی بہت اہم چیز ہے. کچھ ایسے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو روزے سے متعلق ہیں. انشاءاللہ آپ کو سافٹ بورڈ پر یہ لگا دیں گے یہ پیپرز، چھٹی کے وقت، فارغ وقت تو تھوڑا، یا صبح کے وقت یا درمیان میں، تو اس میں سے پڑھ کے اس کو ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں جو اہم حصے ہیں. انہیں پرنٹ آؤٹس کو باہر لگا دیجئے تاکہ لوگ نوٹ کر لیں، کیونکہ اس میں کئی ایک چیزیں ہیں کہ کن کن بیماریوں میں روزہ فائدہ دیتا ہے. ہم جب بھی ہیلتھ کی بات کرتے ہیں یا دوائیاں کھانے کا سوچتے ہیں یا پھر کھانے کا سوچتے ہیں کہ یہ چیز فائدہ دے گی یہ، حالانکہ ان کے برعکس بہت سی چیزیں نہ کھانے سے انسان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن جہاں تک یہ پچھلی بات ہو رہی تھی نا، یعنی کہ بھوک بھی ایک آزمائش ہے نا، یا نہیں؟ آزمائش ہے نا. بعض لوگوں کے لیے روزہ بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے، سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ پاتے. ان کو بھی اپنے آپ کو تھوڑا پش کر کے اس طرف لانا چاہیے. لیکن یہ جو 5 آزمائشیں ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ جو بھوک کی آزمائش ہے یا زندگی میں کوئی بھی آزمائش ہے، وہ کیوں ہے؟ کسی کے لیے اس کا پیٹ آزمائش ہے، کسی کے لیے اس کی شرمگاہ آزمائش ہے، کسی کے لیے اس کے آس پاس کے لوگ آزمائش ہے، کسی کے لیے اس کی اولاد آزمائش ہے، کسی کے لیے کوئی. لکھیے آپ کی آزمائش کیا ہے، کیا چیز آپ کو پریشان رکھتی، کیا چیز آپ کے لیے ایک بہت اہم مسئلہ بنی ہوئی، یہ جو آپ کو غمگین کرتی ہے، دکھی کرتی ہے، نان پروڈکٹیو بناتی ہے، کہ جس کو آپ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ مسئلہ ہٹ جائے، دور ہو جائے، ختم ہو جائے تاکہ میں بہت کچھ کر سکوں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ختم نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کے ساتھ ہی رکھنا چاہتا ہے. کیوں؟ جی ہاں، آزمائش جو ہے یہ مومن کی تربیت کرتی ہے. مشکلات انسان کی زندگی میں اس کی تربیت کا ذریعہ ہوتی ہیں. کس طرح؟ نمبر 1 یہ کہ انسان انسانوں سے زیادہ اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کوئی انسان اس مشکل کو دور کر ہی نہیں سکتا. ہم جب کوئی تکلیف آتی ہے نا، پریشانی آتی ہے، ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں، دوستوں کی طرف، ادھر ادھر، ڈاکٹرز کی طرف، وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کسی کے پاس حل نہیں ہے. ہوتا ہے نا، آپ سارے نسخے آزما چکے ہیں، حل نہیں ہے، لیکن وہ چیز ساتھ ہے زندگی کے، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی یا کوئی بھی. اب آپ اس پہ غور کیجئے کہ اس میں کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس امتحان میں کیوں ڈالا ہے جو کہ میرے آس پاس کے لوگوں کو نہیں ڈالا. تو یہ آزمائشیں اور یہ امتحان دراصل
بندے کو خالص کرتے ہیں، نکھارتے ہیں، بندے کو باقی انسانوں یا باقی چیزوں کے اوپر توکل یا اعتماد کی بجائے اللہ کی طرف اس کو راغب کرتے ہیں. انسان کا یہ یقین بھی پختہ ہوتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، تکلیف کا ازالہ صرف اللہ کے ہاتھ میں. بعض اوقات ہمارے قریب ترین، مخلص ترین، محبوب ترین، ہمارے لیے سب کچھ کرنے والے بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ خود محتاج ہے، وہ خود بے بس ہے. پھر اسی طرح جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ سب بے بس ہیں سمیت میرے، تو غرور، تکبر، اکڑ، یہ چیزیں نکلنے لگتی ہیں آہستہ آہستہ. صفائی آہستہ ہوتی ہے لیکن ہوتی. انسان کے اندر ایک عاجزی اور ایک نرمی پیدا ہونے لگتی ہے. ساتھ ہی انسان بہادر بھی بن رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک قوت بھی آ رہی ہوتی، ایک پازیٹو پوائنٹ ہے. جو بچے بہت پروٹیکٹڈ پلتے ہیں وہ چھوٹی سی چیز سے بھی ایکسپوز ہوں تو بیمار پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس آپ نے دیکھا گلیوں بازاروں میں ننگے پاؤں پھرنے والے بچوں میں زیادہ اسٹیمنا ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی غفلت دور کرنے میں بھی یہ مدد دیتی، انسان کو جگا دیتی ہیں ایسی پریشانیاں. ویسے آپ تہجد مشکل سے ہی پڑھیں، لیکن جب کوئی ایسی پریشانی آتی تو پھر انسان عام حالات سے اوپر اٹھ کے عام نمازوں سے زیادہ ایکسٹرا نماز کی کوشش کرتا ہے، صدقہ خیرات کی طرف مائل ہوتا ہے، روزے کی طرف، ذکر اور دعا کی طرف، یعنی وہ سارے راستے اختیار کرتا ہے جس سے اللہ کا مقرب بن سکے. انسان کے اندر حکمت، عقل، بصیرت بھی بڑھنے لگتی، کیونکہ آزمائشیں اور تکلیفیں انسان کو وہ چیزیں دکھا دیتی ہیں جو عام حالات میں نہیں دیکھ سکتے آپ. جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو لوگ اور طرح آپ سے معاملہ کرتے ہیں، جب آپ کے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو قریب ترین اور محبوب ترین رشتے آپ کے ساتھ مختلف طرح معاملہ کرتے ہیں. تو پھر انسان کے اوپر دنیا کی حقیقت کھلنے لگتی ہے، اصل سہارا کون ہے یہ پتہ چلنے لگتا ہے، اور اس طرح انسان کے اندر دنیا سے بے رغبتی بھی پیدا ہونے لگتی ہے. اگر دنیا میں ہر چیز ہماری مرضی کی ہو جائے تو پھر کیا ہو ہمارا حال؟ ہم اور زیادہ اس میں انٹرسٹ لینے لگے، اور زیادہ دلچسپی لینے لگے. تو جب انسان دیکھتا ہے نا کہ بس یہی حقیقت ہے دنیا کی، اور بار بار یہ سوچ آتی ہے کہ میری زندگی کے ساتھ ہی یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، چاہے کوئی بیماری ہے یا کوئی اولاد میں مسئلہ ہے یا مال کی طرف سے، کسی بھی طرف سے، تو انسان بار بار آخرت کو یاد کرتا ہے. چند دن کی بات ہے، تھوڑے دن کی بات ہے، کوئی نہیں. پھر کسی کے پاس اگر زیادہ بھی تو انسان سوچتا ہے اس کا بھی ختم ہو جانا ہے، اور میرے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا، دونوں نے جانا تو ایک ہی جگہ ہے. کوئی دنیا بھر کے لے گیا تو بھی قبر میں جانا ہے، اور کوئی خالی ہاتھ گیا تو بھی قبر میں ہی جانا ہے. انجام سب کا ایک ہی ہے، تو اتنے زیادہ غم کی کیا ضرورت ہے؟ ورنہ انسان اپنے آپ کو ہی کھاتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، میرے پاس یہ کیوں نہیں اور اس کے پاس کیوں ہے. تو اس کیوں کا کوئی جواب ہے؟ یہ تو تقسیم ہے اللہ کی، جس طرح اس نے چاہا اس نے تقسیم کر دیا. تو یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں؟ اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم بہت سے کام صرف اس وجہ سے نہیں کر پاتے کہ ہم یہاں آ کے ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہوتی ہے. چونکہ میری زندگی میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے میں مزید کوئی اچھی عادتیں نہیں اختیار کر سکتی. آپ کو کیا خبر کہ ہم کس پرابلم میں ہیں، اس لیے یہ بہت سی چیزیں تو ہمارے لیے ہیں ہی نہیں. تو کسی بھی آزمائش کو، کسی بھی امتحان کو جو اللہ کی طرف سے آئے، اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھے. کوشش ضرور کریں اسے دور کرنے کی، نہیں ہو سکتا تو ایکسپٹ کریں، اور اس کے اندر بس کھو نہ جائیں. اسے ایکسپٹ کر کے اس کے بعد اللہ کے راستے پہ چلتے رہیں، چاہے ذاتی عبادت کی بات ہو یا پھر لوگوں کی خدمت کی. لیکن ان ڈسٹریکشن سے انسان گناہ کی طرف بھی چلا جاتا ہے. بالکل. کون سی اسٹیٹ ہوتی ہے جب یہ جتنی آپ نے باتیں بتائی، یہ پازیٹیو جو فیلنگس ہے یہ انسان کے اندر آتی ہے؟ اللہ سے تعلق جو ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف راغب ہونا ہی حل ہے. تو یہ پھر کیفیت آنے لگتی ہے. جب انسانوں سے مایوسی ہوتی ہے نا، پھر انسان اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے. کچھ لوگ تو اس مایوسی میں گر جاتے ہیں اور یا خودکشی کر لیتے ہیں یا پھر اور کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں، اپنے یا دوسروں کو نقصان دینے لگتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں. ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب تکلیف آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے اللہ ہی کی طرف رغبت کرتے جانا چاہیے. اچھی کمپنی، اچھی چیزیں پڑھنا،
مثبت سوچ جہاں سے بھی ملے اس کی طرف راغب ہونا. ٹھیک ہے. تو ڈسٹریکشنز کون کون سی ہوگی ان کی لسٹ بنائیں گے. امتحان آزمائشیں ڈسٹریکشن ہوتی ہیں, شہوانی خواہشات ڈسٹریکشن ہوتی ہے, کھانے پینے کی خواہش ڈسٹریکشن ہوتی ہے بہت بڑی, اور دوست ڈسٹریکشن ہوتے ہیں. جی ہر وقت اس کے اوپر دماغ لگا ہوا. وہ کون سی ایک چیز ہے, یعنی مسئلہ اپنا کون سا دیکھیں گے, وہ کون سی ایک چیز ہے جس کے گرد آپ کا دماغ ہر وقت گھومتا رہتا ہے, جو آپ کو کہیں فوکس نہیں کرنے دیتا, کہیں آپ کو جم کے کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا اس نے, تو وہ آپ کے لیے کینسر کی حیثیت رکھتا ہے. اس سے چھٹکارا ضروری ہے, کیونکہ ہماری لائف اس مسئلے کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس کا طواف کرتے رہیں. اس کو بریک کرنا ہے, ہم نے اس ہیبٹ کو بریک کرنا ہے, اور اپنی زندگی کو بچا کر پروڈکٹیو کام میں لگا کر اس کو اللہ کی خاطر گزارنا ہے. جی جی اپنے آپ سے باتیں اور اس میں نے یہ فیل کیا کہ میں اتنی زیادہ ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں, کام کرتے کرتے ایک دم سے اپنے آپ سے بات کرنا شروع کر دو تو مجھے پھر یاد آتا ہے کہ میں نے اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا. یہی چیز کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, جب ہم نے ڈرل کی تھی نا کہ کسی بھی ہیبٹ کو بریک کرنے کے لیے ہمیں فائدے اور نقصان دونوں کو دیکھنا ہے, اور پھر اس کے بعد ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کہاں پھسلن زیادہ ہوتی ہے, کب میری عادت زیادہ ہو جاتی, کب کم ہوتی ہے, اور پھر آلٹرنیٹ دینا ہے. اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ تو یہ سارے جو سٹیپس ہیں عادت کو بدلنے کے, جو پہلے بھی میں تفصیل سے ذکر کر چکی ہوں, وہ 13 سٹیپس ایک دن میں نے بتائے تھے, ایک دن شاید کچھ اور بھی ذکر کیے تھے, ان کو آزما کے دیکھیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ باقاعدہ لکھنا پڑے گا, بالکل لکھنا ضروری ہے. جی اس میں بڑی باریک سی لائن ہوتی ہے ایک انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ ہونے میں نا. تو اگر آپ ضرورت سے زیادہ اپنے بارے میں بھی سوچنے لگے نا تو پھر سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے انسان, ہر وقت اپنے بارے میں سوچتے رہنا. تو یہ بھی اس چیز کو کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے دا ایگزیکٹ لائن کہ کہاں آپ نے دوسروں سے سوشلائز کرنا شروع کرنا ہے, مطلب آپ کی جو ایکسٹروورژن ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوگی. ہر وقت انٹروورٹ رہنا, دونوں چیزیں جو انتہا پہ جاتی ہیں نا وہ پھر خراب کرتی ہیں. بالکل تو بیلنس شوڈ بی ریکوائرڈ. بالکل صحیح. چلیے آگے تھوڑا سا بڑھتے. ہم بات کر رہے تھے صدقہ خیرات کی, تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی غور کریں گے, مزید ریسرچ کریں گے, پڑھیں گے کہ صدقہ خیرات کا صحت پر, جسم پر, ہمارے تعلقات پر, اللہ سے, بندوں سے, خود ہماری سیلف گرومنگ میں کیا اثر ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے 2 شخصوں کی ہے جن کے بدن پر لوہے کے 2 کرتے ہوں, سینے سے ہنسلی تک. خرچ کرنے کا عادی خرچ کرتا ہے تو اس کے تمام جسم کو وہ کرتا چھپا لیتا ہے, یعنی اسے پروٹیکٹ کرتا ہے خرچ کرنے والے کو. یہ وہ تمام جسم پر پھیل جاتا ہے اور اس کی انگلیاں اس میں چھپ جاتی ہیں, اور اس چلنے میں اس کے پاؤں کا نشان مٹتا جاتا ہے. اتنا لمبا اس کا وہ کرتا ہو جاتا ہے کہ وہ چلتا جاتا ہے اور پیچھے سے اس کے فٹ پرنٹس بھی مٹتے جاتے ہیں. لیکن بخیل جب خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے کرتے کا ہر حلقہ اپنی جگہ سے چمٹ جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کپڑے جب آپ دھوتے ہیں نا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ڈھیلے ہوتے ہیں, وہ اتنے لمبے ہو جاتے ہیں, اور کچھ کو دھوتے ہیں تو وہ چھوٹے بیبی کا کپڑا بن جاتا ہے. بس یہی مثال. بخیل اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہو پاتا. ٹھیک, تو صدقہ کرنے اور نہ کرنے میں یہ فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا تھا کہ وہ ان پر خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں, کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں اور پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلیں, اور وہ ان سے کہے کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے. یعنی ایک انسان جو اتنے خطرات میں بھی گھرا ہوا ہو ان سے کیسے نکل سکتا ہے؟ صدقے کے ذریعے. کہ بڑے سے بڑا مسئلہ, بڑے سے بڑی مشکل, بڑے سے بڑی آزمائش سے نکلنے کا ایک طریقہ صدقہ بھی ہے. اور پہلے ذکر ہوا تھا کہ صدقہ
صرف مال کا نہیں ہوتا. جو بھی اللہ نے آپ کو چیز دی ہے نا اسے کھلے دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں وہ علم ہے, وہ مال ہے, وہ اچھی سوچ ہے, وہ کوئی خاص صلاحیت ہے تو اسے استعمال کریں. چاہے آپ کا نفس نہ بھی مانے پھر بھی استعمال کریں اللہ کے راستے. تو آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ کتنا لمبا کرتا بنتا ہے آپ کا. اسی طرح کوئی ہنر ہے اگر آپ کے پاس, کوئی اسکل ہے, اسے شیئر کریں. کوئی بھی چیز خود آپ پہچانتے ہیں, کیونکہ جب صدقے کی بات آتی ہے تو ہم صرف محدود ٹرمز میں سوچتے ہیں مال, اور جب مال نہیں ہوتا تو ہم فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے پھر بیٹھے رہتے ہیں بیکار. حالانکہ اللہ نے بہت صلاحیتیں ہمیں دی, کچھ نہ کچھ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. یا خود کو فائدہ پہنچائیں, یا بندوں کو فائدہ پہنچائیں, یا اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں. فارغ نہ رہیں, فضول باتیں نہ سوچیں, اور کچھ نہیں تو مسکراہٹیں ہی بانٹتے رہیں. زندگی کو زندہ دلی اور مسکراہٹوں سے آراستہ کیا جائے تو نہ صرف جسمانی اور روحانی صحت پر خاطر خواہ اثر پڑتا بلکہ سنت کے اتباع اور صدقہ کا بھی ثواب حاصل ہوتا ہے. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ, تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. یہاں ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے کہ مسکراہٹ جو ہوتی ہے وہ صرف صدقہ ہی نہیں ہوتی, اس سے ریلیشن شپ بہت اچھے ہو جاتے ہیں. خصوصاً جن لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ بگڑا ہوا ہے. ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ جس سے اس کی کچھ چل رہی ہوتی ہے. کیا میں سچ کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ وہ قرآن کی آیت ہے نا وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً, ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. تو ہر شخص کی زندگی میں کچھ فتنے ہیں. اب جو لوگ ہمارے لیے فتنہ بن چکے ہوتے ہیں, آزمائش بن گئے, ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم اس سے نکلیں کیسے باہر. لہٰذا ہمیں غلطی پہ دوسری پہ تیسری کرے چلے جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان رکھتے ہیں, خود کو بھی. نہ عبادت ٹھیک ہو پاتی ہے, نہ تعلقات اچھے ہو پاتے ہیں, اور نہ ہماری گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور ہم بالکل اس کے اندر دب کے رہ جاتے ہیں. اس سے باہر نکلنا بھی ضروری ہے, اور اس کی مسکراہٹ ہے کہ جس سے آپ کو چڑ ہے نا اس کے سامنے سب سے زیادہ مسکرائیں. صرف ایک ہفتہ ہی عمل کر کے دیکھیں, آپ کے تعلقات میں لازماً بہتری آئے گی. جب بات کریں اس سے مسکرا کے کریں, کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے جو ہمیں اچھا نہیں لگتا نا اس سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کھا جائیں گے اس کو, اور زیادہ اپنے آنکھوں سے غصہ شو کریں گے, منہ بھیج کے بات کریں گے, دیکھیں گے بھی نہیں, سراسر قرآن کی آیت کی خلاف ورزی ادھر منہ کر کے بات کریں گے. وہ بات کر رہا ہوگا اور ہم دوسرے سے کرنے لگ جائیں گے. کس قدر بد اخلاقی ہے, کس قدر بد اخلاقی. فوراً ایک نیگیٹو قسم کا ریاکشن شو کریں گے, منہ بنانے لگیں گے, اپنے آپ سے بات کرنے لگیں گے. نو نو نو. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کا کسی سے اختلاف ہو تو اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے, بھی کس کو دکھا رہے ہو یہ منہ, کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا, اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت. تو اس لیے جب تک ہم نہیں بدلیں گے کسی کے بدلنے کا مت سوچیں. ہم خود پہ قابو نہیں پا سکتے, کسی کو کیا سدھار سکتے ہیں. جی دیکھیں اس مسئلے کا حل کچھ اور ہے کہ جب وہ پرسنل لائف میں انٹرفیئر کر رہے ہیں اس کا رکاوٹ کچھ اور ہے, مگر کیا بد اخلاقی کر کے پھر معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ میری فرینڈ تھی, اس کو لگا کہ میں when I started doing it, whenever she passed, I used to give her a smile. اس کو اسٹارٹ میں بڑا غصہ لگتا تھا کہ مجھے اسمائل کیوں دے, ضرور اس کے پیچھے کوئی بات ہے, لیکن 3-4 دن بعد she started talking to me again. یعنی ہم دراصل اپنی بدگمانیوں, اپنی بد اخلاقیوں کے خود ہی قید ہو چکے ہوتے ہیں, اور ہمیں سمجھ نہیں آتی اس مصیبت سے اب نکلیں کیسے. تو وہی ہے کہ جیسے کسی دشمن شیطان نے آپ کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ آپ کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے اور آپ کی جان بھی خطرے میں. جی آپ کچھ کہیے. Ustada, since childhood, there was this one girl in my school that I didn't like at all. We didn't get along because uski jo best friend thi, she left her and became my best friend, so she became my enemy. And like when I was in grade 1 through 6, I used to be really scared of her. But afterwards, in grade 7, like I started, talking back to her, and
being rude to her the way she used to be. We fought to such an extent that we even slapped each other a few times, and we went to the principal's office because of this. So I remember I told this to my khala once, and she told me that, beta, try smiling at her instead of, fighting with her. So at first I was like, what's wrong with you, khala? She disrespects me in front of everyone, I should smile at her. So my khala was like, just try it. تو میں نے وہ ٹرائی کی. پہلے بہت مشکل تھا کہ why should I smile at her, but when I started smiling at her, she used to be like, you're mad, you're crazy, I'm cursing and you're smiling at me. But after a while she stopped insulting me, and I remember I was having a birthday party at my house, and I had called all of my friends who were also some of her friends, but I hadn't called her. So she came up to me and she gave me a gift, and then I felt bad and I invited her. So she didn't come to the party, we didn't become friends, but our enmity finished in that. اور اس سے انسان لگتا ہے جیسے ایک بندھن کھل گیا ہے, اپنے آپ سے آزاد ہو جاتا ہے. جس کی بھی دشمنی پال کر رکھیں گے اور جس کے بارے میں بھی آپ پریشان رہیں گے, رکھیں گے یا ہوں گے, اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی پہ اثر پڑے گا. فورٹین مسل یوز ہوتے ہیں جب آپ اسمائل کرتے ہیں, اور 70 جب آپ اسٹریس والا چہرہ ظاہر کرتے ہیں, تیوریاں چڑھاتے ہیں. پھر ہے شکر گزاری. صحت ہو یا بیماری, خوشی ہو یا غم, نفع ہو یا نقصان, غرض زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. پس تم میرا ذکر کرو, میں تمہیں یاد کروں گا, اور میری شکر گزاری کیا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رات بھر کھڑے رہتے, یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج جاتے. آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی. آپ نے فرمایا, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی تہجد صرف کسی مسئلے کے حل کے لیے نہیں ہے, بلکہ شکر گزاری کے لیے کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا. اور یہ پازیٹو سوچ ہے نا. اور شکر گزاری پر انعام کی خوشخبری ان الفاظ میں دی, لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم شکر کرو گے تو میں یقیناً تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا. تو شکر نعمتوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے, مسکراہٹ دشمنی ختم کرنے کا ذریعہ ہے, صدقہ بیماریاں اور مسائل دور کرنے کا ذریعہ, روزہ خواہشات کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہے, نماز مکمل صحت کی ضمانت دیتی. تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں جو زندگی میں کرنے کی, جن کی عادتیں ہم نے ڈالنی ہی ڈالنی ہیں, وہ ساری ہمارے فائدے کی, اور یہ دنیاوی فائدے. آخرت کے فائدے تو کل کھلیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے, اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں. اگر اسے کوئی تکلیف بھی پہنچی تو وہ شکر کرتا ہے اور اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے. اگر نقصان پہنچے تو صبر کرتا ہے اور اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے. شکر گزار انسان کو ایک اور نعمت اضافی سے بھی نوازا جاتا ہے کہ وہ نعمتوں کی کمی بیشی پر کبھی بے سکون اور بے چین نہیں رہتا کہ کوئی چیز تھوڑی ہوگی زیادہ ہوگی, اور اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. ادائیگی شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نعمتوں کا صحیح اور بہتر استعمال کیا جائے اور انہیں ضائع نہ کیا جائے. اچھے حال میں الحمدللہ اور مشکل حالات میں الحمدللہ علی کل حال. اور پھر ابلاغ دین کی بات آگے پہنچانا. یہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں بھی آ جاتا ہے, معاشرتی صحت میں بھی آ جاتا ہے, اور بندوں کے جو حقوق ہم پر ہیں ان کے بارے میں بھی. 3 چیزوں کا ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا نا, نفس کا حق, بندوں کا حق اور اللہ کا حق. ٹھیک. دین کی تبلیغ انسان کو صحت مند اور تر و تازہ رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ. اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم اور تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی, پھر اسے حفظ کیا اور یاد رکھا تاکہ اسے دوسروں تک پہنچائے. تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے, تر و تازہ رکھے. اور اس چیز کو آپ تجربے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ علم شیئر کرتے ہیں تو آپ کے غم دور ہو جاتے ہیں. یہ ایسا صدقہ ہے کہ جس کے بعد آپ کے سارے بوجھ اتر جاتے ہیں, آپ اتنے لائٹ ہو جاتے ہیں کہ جیسے زندگی میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. آپ ایک لسٹ بنا سکتے کہ کن کن کاموں کے کرنے سے آپ کو خوشی ہوتی ہے. نماز سے ہوتی ہے, روزہ افطار کرنے پہ ہوتی ہے, قرآن پڑھ کر ہوتی ہے,
ذکر کرنے سے ہوتی ہے، کسی کی مدد اور خدمت کرنے سے ہوتی ہے، غلط کاموں سے بچنے سے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ مسکراہٹ سے ہوتی ہے، اور خدمت خلق سے، اور خدمت خلق میں خاص طور پر علم دینے سے، علم بانٹنے سے، کسی کے ساتھ اچھی بات شیئر کرنے سے، کسی بھی طرح کی شیئرنگ جو ہے، ان میں سے کون سی چیز نمبر 1 ہے، نمبر 2، نمبر 3، کیونکہ ہر ایک کا ڈفرینٹ چوائس ہوتی ہے. تو اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ سب سے زیادہ آپ کس کام کو کرنے کے بعد ہلکے ہوتے ہیں اور کون سی چیزیں آپ کو بوجھل بنا دیتی ہیں. تو اس سے آپ کی پوری پرسنالٹی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں. اور اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر کسی بھی وقت آپ کے دل میں کوئی خلل، پریشانی، تھوڑا سا بھی بوجھ ہو، اور آپ اس نیت کے ساتھ کوئی اچھی چیز پڑھ کے، سیکھ کے دوسرے کو بتائیں، شیئر کریں، سکھائیں، اور اس کے بعد اپنے دل کا جائزہ لیں. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جو آپ کو پریشانی ہے نا آپ کے اوپر، بس وہ آپ کسی کو کہیں ذرا میری بات سن لیں اور وہ پریشانی سے الٹ دیں اس پر، تو پھر آپ کے میں ہلکی ہوگی. بات صرف کسی کو پریشانی سنا کے ہلکا ہونے والی نہیں ہوتی، اصل بات یہ ہے کہ وہ شیئرنگ ہوتی ہے جو آپ کو ہلکا کرتی ہے. پریشانیاں سنا کے ہلکا ہونے کی بجائے کسی کو اچھی بات سنا کے اس سے زیادہ آپ ہلکے ہو سکتے ہیں. اس کو تجربہ کیجئے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ذرا سا بھی مسئلہ ہے نا زندگی میں، اس کو سنا، اس کو سنا، اس کو سنا، اس کو سنا، اور وہ پھر وہ آپس میں سارے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. تو وہ پتہ چل جاتا ہے یہ ہیبیچول ہے، اس بندے کی بس عادت ہے ہر وقت رونا رونا، اور یہ ناشکر گزاری بھی ہوتی ہے. اکثر ہم کیا چاہتے ہیں، آپ اپنے سب کام چھوڑ دیں. بعض اوقات بچوں کی عادت ہوتی ہے، ماں کو کہیں گے سب کچھ چھوڑ دیں، بس ہماری بات سنیں. آج میری دوست نے مجھے یہ کہا، کچھ بھی نہیں بات. اب آپ دیکھیے کہ زندگی میں اس سے بہت اہم چیزیں، اس کی بجائے آپ کو جب پریشانی کسی کو سنانی ہو، یہ کلیے کے طور پر ذرا لکھیے اس بات کو اور کریے اسے. جب کسی کو پریشانی سنانے کا دل چاہے تو ایک اچھی بات سنائیے. سنانا ہے نا آپ نے، کچھ سنائیے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے صرف شکایتیں لگانا، وہ اسی سے ہی ہلکے ہوتے ہیں، صرف دوسروں کی برائیاں کر کر کے. اور اس کے برعکس کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی اچھی باتیں بتا کے خود بھی خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں. تو یہ مثبت اور منفی 2 رویے ہیں زندگی کے. آپ کو کیا اختیار کرنا ہے، سوچ لیجئے اپنے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی آگے چلنے سے پہلے روزوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو انشاءاللہ تعالی چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح سے روزہ ہمیں فائدہ دیتا ہے. تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ڈسکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ In each stage of the 30 days of fasting. Stage 1. During the first couple of days of fasting, both blood sugar level and blood pressure drop. The body starts the cleansing process, and the first few days are the hardest as they are usually accompanied with headaches, dizziness, nausea, and intense hunger. Stage 2. During the second stage, the body becomes accustomed to the fasting schedule and the digestive system is able to rest. The digestive system focuses its energy on cleansing the body and healing the cells as the white blood cells in the body start to become more active. During this stage, the organs start their repair process as well. Stage 3. By the third stage, energy levels will have increased, your mind is able to concentrate better, and an overall feeling of wellness overtakes you. During fasting, the body's healing process becomes a lot more efficient, and so the body repairs any damaged cells during this stage. During this stage, the colon, liver, kidney, lungs, and skin are detoxing by eliminating toxins. Stage 4. During the last 10 days of fasting in Ramadan, the body has become accustomed to the fasting process. Your body becomes more energetic, and you experience improved memory and concentration. At this stage, the organs are finishing up their healing process, and once all toxins are removed, the body is able to function at its maximum capacity. These are just some of the physical benefits of fasting that will take place within the body. But the spiritual benefits this month
are far greater than anything mentioned here. ده حياتي شمعة لممات. अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी अमेजिंग बात है ना, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इतना खूबसूरत मंथ स्टार्ट करने वाले हैं, और हम लोग भी जो अपना सबक पढ़ रहे हैं वो यानी कि रोज़ों से मुतल्लिक ही है, सुभान अल्लाह। और कितनी खूबसूरत ये बात लगती है। इंशाल्लाह आगे जाने से पहले सिस्टर दाऊस ने सवाल किया था कि मैं नमाज कुर्सी पर बैठकर पढ़ती हूँ, घुटनों में तकलीफ की वजह से सजदे का मजा नहीं आता, कुर्सी पर बैठकर पढ़ने वालों के लिए भी कोई तरीका है? अच्छा, एक चीज तो सबसे पहले आपने लाइक सबके लिए है कि पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। आप यूं, अब आपने ये नहीं कहना कि मुझे मजा नहीं आता। मजा क्यों नहीं आता? देखिए, एक जो बिलीवर होता है ना, जो मोमिन होता है, उसको मजा इस चीज में आता है कि मैं अल्लाह की अताअत कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो अभी जैसा हमने पढ़ा भी ना कि किसी भी इम्तिहान को अपने लिए बुरा नहीं समझना। अल्लाह ताला मुख्तलिफ चीज़ों से आजमाते हैं ना, कभी भूख से आजमाते हैं, कभी जान के नुकसान से या कमी के, मुख्तलिफ जो 5 हमने पढ़े हैं, उनमें से किसी से भी आजमा सकते हैं। अगर मेरी आजमाइश सेहत के ज़रिए हो रही है तो मुझे उस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है, ठीक है। हमें एक बड़ी खूबसूरत दुआ सिखाई गई है जो हम सुबह शाम में पढ़ते हैं, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या, कि मैं अल्लाह के रब होने पे राजी हूँ, ठीक है। और रब कौन होता है? किसी को याद है सूरह अल-फातिहा का पहला सबक? रब कौन होता है? मालिक मालिक मुदब्बिर खालिक और मुदब्बिर। खालिक, वो हमारा खालिक है, उसने हमें पैदा किया है, वो मालिक है, क्योंकि उसने पैदा किया तो वो ओनरशिप भी उसी के पास है। और फिर उसने पैदा करके हमें छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसकी तदबीर भी की है कि किसको कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्यों होना, यानी हर चीज की तदबीर अल्लाह सुब्हान तआला ने की हुई है। अगर मैं सेहत की तरफ से आजमाई जा रही हूँ तो मुझे भी इस पे भी अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, ठीक है। तो मजा हमें किस चीज में लेना है? अल्लाह की अताअत में लेना है, ठीक है। ये तो अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें एक तरीका सिखाया है। अगर अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से हमें हुक्म होता कि हमने बैठ के ही नमाज पढ़नी है फॉर एग्जाम्पल, तो हमें उसी में मजा आना चाहिए, क्योंकि असल जो है ना, रूह जो है वो ये है कि मैं अल्लाह की अताअत में खुशी हासिल करूँ, ठीक है। अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल कुर्सी पे बैठती हैं तो आपने ये सोचा कि मेरा सजदा अब यही है, ठीक है। अच्छा, बाज लोग सजदा करते हुए घुटनों से आगे हाथ ले जाते हैं, तो वो तरीका भी ठीक नहीं है, ठीक है। अगर आप उसके पढ़ रही है तो आपने अपने घुटनों पे करना है, और इस पे रखते हुए भी आप जो है वो अपने शोल्डर्स के साथ उस पे कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी बैठी हुई हैं तो आप उसको एक्सपीरियंस भी कर सकती हैं कि आपने बैठे हुए भी, यानी कि अगर आप, वैसे तो आपको इंशाल्लाह नमाज नबी में भी पढ़ेंगे कि फर्ज नमाज में जो क़याम है वो यानी कि मस्ट है ना, अनलेस कि बहुत ही कोई ऐसी मजबूरी होगी है कि आप खड़े नहीं हो सकते, तो आपको खड़े होना है। तो आप खड़े होके नमाज पढ़ें, यानी इब्तिदा जो है वो आपकी खड़े होके ही होगी। तो आप उसी तरह अपनी टांगों पे वजन डालें, आप अपनी कमर पे वजन नहीं डालें। और फिर जब जहाँ पे अगर आपको रुकू के लिए बैठना है या सजदे के लिए बैठना है, तो आप बैठ के अपने कंधों के ऊपर यानी कि प्रेशर डालें, रादर देन कि आप बिल्कुल ही झुक के कमर के ऊपर प्रेशर डालें। तो यानी कि ये चीज आप बैठ के भी एक्सपीरियंस कर सकती हैं अगर आप कुर्सी पे पढ़ रही हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा ध्यान रख के आप करिएगा, क्योंकि आई डोंट नो अब क्या किसकी क्या तकलीफ है। एक दफा डॉक्टर से भी आप रुजू कर ले, क्योंकि मैं तो आपको एक जनरल एक आइडिया दे रही हूँ ना, लेकिन अगर किसी को कोई खास तकलीफ है, किसी घुटने में प्रॉब्लम है या किसी खास पार्ट ऑफ द बॉडी अगर नहीं काम करता, तो वो डॉक्टर से जरूर करें। ये ना हो कि एक ही चीज सब अगर अप्लाई करें और वो तकलीफ बढ़ जाए। तो इस चीज का भी ख्याल रखिएगा कि मैं जो बात कर रही हूँ वो एक जनरल उसमें बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप बैठ के भी इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकती हैं कि आप अपना वेट जो है वो अपने कंधों पे और बाजुओं पे डालें। जब आप रुकू करिए या सजदा जब आप करते हुए घुटनों पे हाथ रखती हैं, तो आप इस तरह से कर सकती हैं। बस यही फर्क है ना कि आप जमीन पे नहीं रख रही, अब जमीन की जगह अपने घुटनों पे रख रही हैं, तो वो सेम चीज आप उस पे इंशाल्लाह कर सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो लेसन था वो बहुत ही खूबसूरत था। एक चीज जो स्माइल से रिलेटेड यानी कि एक आयत मेरे ज़हन में आ रही थी, वो ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह फुस्सिलत में फरमाते हैं, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअह, कि नेकी और बदी जो है वो बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। आगे बड़े खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें तरीका बताया, इदफअ बिल्लती हिय अहसन, कि जो यानी कि
बुराई को भलाई से दफा करो, ठीक है। इदफा बिल्लती हिया अहसन, यानी कि दूर करो उससे जो बेहतर है। और फिर क्या होगा इसका फायदा, फ़ाइज़ल लज़ी बैनका व बैनहु, तो जिसके दरमियान यानी तुम्हारे और जिसके दरमियान जो भी अदावत है, अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम, कि यानी कि वो ऐसा हो जाएगा जैसे वो तुम्हारा दिली दोस्त है। सुभान अल्लाह। तो ये तरीका तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में भी सिखा दिया ना, कि नेकी और बदी बराबर नहीं होती, बुराई को भलाई से दफा करो, फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है, ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त। सुभान अल्लाह। तो कितना खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें तरीका बता दिया ना। और स्माइल तो अमेजिंग है। वो हमारी एक कोलीग अल्लाहुम्मा बारिक लहा, वो हमेशा जब भी किसी को देखते हो कहती है स्माइल। तो जब वो हमारे पास होती है ना, तो वो उनकी शक्ल देख के हमें याद आ जाता है कि हमें स्माइल करना है। तो बाज़ औक़ात ये छोटी-छोटी सुन्नतें होती हैं जो हम भूल जाते हैं और हम दूसरों को रिमाइंड भी नहीं करवाते ना, तो इस तरह से एक-दूसरे को रिमाइंड कराना स्माइल। तो इंशाअल्लाह उससे भी देखिए आपको भी फ़ायदा होगा। ये है सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 34। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लोगों में से अब कोई ऐड करना चाहेगा इंशाअल्लाह कुछ? रोज़े के ऊपर इंशाल्लाह बात कर लेते हैं। मैं सादा की बात सुनी थी, तो मुझे अपना एक पुरानी आपके साथ, आपको याद होगा मैंने एक दफ़ा किताब शेयर के कुछ पार्ट शेयर किए थे। किताब का नाम था मिनहाजुल क़ासिदीन, याद है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। याद है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद है मैंने आपके साथ ये भी बात शेयर की थी कि सलफ़ जो थे ना हमारे, वो किस तरह से अपने नफ्स को कंट्रोल करते थे, कि जिस चीज़ का उनको बहुत शौक होता था ना, जैसे खाने-पीने की, तो वो उसको सामने रखते थे और उसको खाते नहीं थे। हम कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते ना ये, लेकिन वो ऐसे करते थे कि जिस चीज़ का उनको बहुत शौक है, वो सामने रखते थे और उसको नहीं खाते थे। कि मैं नहीं खाऊँगा, मैं अपने नफ्स के ऊपर यानी कंट्रोल करूँगा। और हम लोग तो छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर सुभान अल्लाह, रमज़ान के मैं आज सुबह जिस तरह क्लास से पहले मुख्तलिफ लेक्चर्स वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें सर्च करी थी कि इसके क्या फ़वाइद होते हैं ना, तो वो बता रहे थे कि इसके बहुत यानी कि बहुत फ़ायदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन तमाम फ़ायदों का नुकसान कर बैठते हैं उल्टा। जब हम रोज़ा खोलते हैं और फिर हम इतना खाते हैं और ना सिर्फ इतना कितना खाते हैं, बल्कि हम जंक खाते हैं, यानी कि पकोड़े खा रहे हैं और समोसे खा रहे हैं। एक तो ये नुकसान कि हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ऊपर से हम जो खा रहे हैं वो भी बहुत ख़राब खा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें उल्टा हमें नुकसान दे देती हैं। और आप देखें अक्सर लोग फिर कहते हैं हम रमज़ान में तो हमारा वज़न और बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। और आपको पता है ये भी कितना नुकसानदेह है कि जब हम इतनी लंबी फ़ास्टिंग करते हैं, उसके बाद जब हम एकदम से इतना कुछ खा लेते हैं ना, तो वो हमारे मैदे में जाके मैदे को भी ख़राब करता है। तो हमेशा कोशिश करें, आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे खजूर के साथ रोज़ा खोल लें, पानी पी लें या थोड़ा-सा दूध पी लें, उसके बाद नमाज़ पढ़ें आराम से तसल्ली से और फिर आराम बैठ के खा लें। उतनी देर में क्या होगा कि जब हम खजूर खाते हैं तो वो हमें ऑब्वियसली एनर्जी भी दे देती है और स्टमक जो है वो दोबारा से काम करने के उसमें मोड में भी आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने एक चीज़ और भी शायद नोट की होगी, वो ये कि हम जब खा रहे होते हैं ना, तो हम लोगों के यानी कि हम इतनी तेज़ी में खाते हैं कि हम लोगों का स्टमक जो है ना, वो मैसेज प्रॉपर्ली दिमाग तक पहुँचाता ही नहीं है कि बस करो, तुम भर गए हुए हो। आपने कभी नोट किया है कि आप थोड़ा-सा बाद खा के कुछ काम करने लग जाएँ, तो थोड़ी देर बाद आपको फ़ील होता है कि अ, अब मैं और दिल नहीं कर रहा, क्योंकि वो थोड़ा भी हमारे लिए काफ़ी होता है। लेकिन जब हम खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं ना, तो वो स्टमक बेचारा बस ले रहा होता है, वो मैसेज डिलीवर ही नहीं कर पाता कि नहीं बस फुल हो गए हैं। और हमने इतनी बड़ी-बड़ी प्लेट्स बना के रखी होती हैं कि ये मैं पूरी खा लूँगी, लेकिन किसी वजह से 1-2 नवाले लिए और कुछ करने के लिए उठे, थोड़ी देर बाद वो खाने को दिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारा पेट भर चुका होता है और हमारी बॉडी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरह से डिज़ाइन की हुई है कि हम थोड़ा खा के ज़्यादा एक्टिवली काम कर सकते हैं, बजाए इसके कि हम ज़्यादा खाएँ, क्योंकि हमारे ज़हनों में यही है कि हम ज़्यादा खाएँगे। सहरी में अक्सर क्या होता है, हम क्यों पराठे खाते हैं? क्यों इतने-इतने बड़े-बड़े जैसे चाय का मग या लस्सी वगैरह पी रहे होते हैं? हमारे बैक ऑफ द माइंड क्या होता है? हुँ? कि सारा दिन जो है वो हमने गुज़ारना है, तो एक बड़ा मील इस वक़्त लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा है कि नहीं है?
وہ ہمیں زیادہ بالکل کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 1 کپ دودھ اور 2-3 کھجوریں لے لیں طاقت نمبر میں، یا 5 کھا لیں. آپ یقین کریں آپ زیادہ فریش، زیادہ ایکٹیو رہیں گے بنسبت اس کے کہ آپ روٹیاں کھائیں بھر بھر کے. بالکل سسٹر ناز، ہم بالکل یہی سمجھ کے شاید کھاتے ہیں کہ ہم اونٹ ہیں اور ہم ڈھیر سارا اسٹور کر لیں گے جو اگلے 12 گھنٹے جو ہے نا وہ چاہے بعد میں پیٹ ہمارا خراب ہو جائے. سبحان اللہ. جی سسٹر فردوس، آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ مائک لیجیے. میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے، بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے سمجھایا ہے اور میں اب بہت خوش ہوں اس طرح کا سجدہ کر کے جیسے آپ بتا رہی ہیں. شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو خوش رکھے. وہی ہے کہ بس الحمدللہ. جی یہی کہنا سسٹر تھا میں. رفت، آپ مائک لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دیکھ رہی تھی جیسے آپ بات کر رہے تھے نا فجر میں سحری کھانے کی، تو میں شروع میں ہم لوگ بناتے تھے پراٹھے، ابھی بھی میرے ہسبینڈ کھاتے ہیں تو میں بناتی ہوں، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ جتنا ہم زیادہ کھاتے ہیں اتنے ہم بوجھل رہتے ہیں. تو میں نے کھانا کم کر دیا، پھر پوریج پہ آئے، پھر آہستہ آہستہ جیسے کھجور لے لی، چائے تو بناتی ہوں ابھی بھی چائے لے لیتی ہوں. لیکن جیسے سنت کے حوالے سے دیکھوں تو جیسے آپ بھی کلاس میں الحمدللہ استاذہ بھی بتاتی ہیں، آپ لوگ بھی، تو اس طرح کرنے سے کچھ سالوں سے کافی فرق رہتا ہے. ابھی جو ایام بیت کے یا منڈے تھرسڈے کے روزے بھی رکھتے ہیں تو اس میں پھر آپ کی باڈی کو ایسی عادت ہو جاتی ہے. تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ سامنے کھانا رکھا ہوا اور اپنے نفس کو وہ کرنا، تو ہے تو بہت مشکل، لیکن بندہ جب ٹھانتا ہے اور شعوری طور پہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمت بھی دیتے ہیں اور آسان ہو جاتا ہے اور کر لیتا ہے الحمدللہ. تو بس کوشش ہی اپنی تھوڑی تھوڑی لگے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے آپ نے پچھلے ہوم ورک میں بھی تھا نا کہ ناشتے کا دیکھنا ہے، تو میرے داماد جو ہیں وہ بہت ہیلتھ کانشیس اور بہت کلین چیزیں اور سنت سے ثابت جو چیزیں ہیں وہ کرتے ہیں. تو کل پرسوں میری بیٹی لے کے آئی تھی اوٹس جو بالکل نیچرل ہوتے ہیں، اس میں تھوڑی سی ہنی اور تھوڑی سی چیا سیڈ ڈال کے اور تھوڑا سا آلمنڈ ملک کا، تو وہ بنا کے رکھتے ہیں رات کو جیسے، تو وہ صبح تک بہت اچھا ہو جاتا ہے. تو وہ اگر ناشتہ کر لیں تو بھی کافی دیر تک بالکل. آپ کا اب صحیح دیکھیں رہتا یہاں پہ تو ہمیں کتنی سہولت ہے نا، ہے، آلمنڈ ملک سہولت ہے اور اوٹس ملک، یہ چیز جی ہمیں کتنے، کوکونٹ ملک کی آرام سے ہمیں مل مل جاتی ہے. جاتے ہیں بالکل تو ہمیں تو ایکسکیوز بھی نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. بالکل. آپ کو پتہ ہے میں نے نا یعنی کہ اللہ کی شان ہے کہ ہر چیز فطرت پر ہے، اور ایک انسان ہی ہے جو ہے نا سرکش ہوا پڑا ہے. سبحان اللہ. بالکل ہاں جی. میں نے اپنے ریبٹ میں یہ چیز دیکھی ہے. سبحان اللہ. آپ چاہے وہ جتنا مرضی، یعنی کہ میں اس کو سارا دن کے بعد ایک دفعہ جیسا کھانا ڈالتی ہوں تو وہ اتنا ہی کھائے گا جتنا اس ہے کو جتنا اس کو کھانا ہے. بلہ بھی ہے نا ہمارا، وہ بھی ایسے ہی ہے، اگر اس کو پورا نہیں بالکل. کھانا وہ آپ دیکھیں کھا کے چھوڑ دے گا. تو ایگزیکٹلی. نیچر جو ہے جانوروں میں بھی ہے. اور جیسے بالکل تازہ بتا رہی تھی نا کہ اگر ذرا سا بھی ہم کھا لیتے ہیں، روزہ رکھا ہوا تو پتا ہے کہ روزہ ہے تو منہ میں بالکل نہیں ڈالتے. پچھلے دنوں میرے پیٹ میں بہت درد رہ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ ایک تو ایام بیت بھی ہیں، سنت سے ثابت بھی دن آ رہے ہیں، تو روزہ اس طرح بھی رکھنا، لیکن جیسے ہم ذرا سا بھی اگر ڈال لیتے ہیں منہ میں تو وہ سارا دن پھر آپ کا سسٹم کام کرنے لگتا ہے. بالکل. بھلے آپ ذرا سا منہ میں کچھ ڈالیں تو اچھا ہوتا ہے کہ روزہ رکھ لیں تو بندہ منہ میں کچھ بھی نہ ڈالے، اور ہماری بیماریاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں اس سے. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. ارم آپ مائک لیجیے. اس بارے میں ایک بات ہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو ایک سنت ہے نا کہ آہستہ کھانا کھائیں، سلو کھانا کھائیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے سیٹائٹی سینٹر کو یعنی خوش کرنے کے لیے کہ آپ نے انف کھانا کھا لیا. ہوتا ہی ہے کہ ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ ہمارے منہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے. جو ہمارے منہ میں جو سلائیو ہے اسی میں اللہ تعالیٰ نے 4 ایسے انزائمز بنائے ہوئے جہاں پہ گوشت کی بریک ڈاؤن، کاربوہائیڈریٹ کی بریک ڈاؤن شروع ہو جاتی ہے. تو یہیں سے ہمارا جو نیوٹرینٹس ایبزارب ہو کے برین کو اسٹیمولس دینا شروع کر دیتے کہ کھانا آ رہا ہے، یہ انف ہو گیا ہے. تو اگر آپ اس کو سلو کھائیں گے، آہستہ آہستہ کھانا کھائیں گے، اور یہ بھی عادت ڈالیں کہ جتنا جیسے آپ کھاتے ہیں اسے تھوڑا کم کر لیں. پلیٹ میں جب آپ نکالیں تو اسے تھوڑا واپس ڈال لیں، تو اس سے بھی آپ کے مائنڈ کو ایک نیگیٹو لوپ ملتا ہے کہ بس یہ انف ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے. اور جب کھائیں تو بہت آہستہ آہستہ سلولی کھائیں. آپ دیکھیں کہ بہت جلدی آپ کا پیٹ بھر جائے گا، اور جتنا آپ نے نکالا وہ بھی نہیں ختم کر پائیں گے.
تو یہ بھی ایک اچھی ٹپ ہے، اسپیشلی روزے کے بعد. روزے کے بعد جیسے آپ کو ہوتا ہے نا کہ لوگ ہبڑ ہبڑ کھا رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ کا نہ صرف معدہ متاثر ہوتا ہے، آپ کا پورا باڈی سسٹم متاثر ہوتا ہے. تو آپ آہستہ آہستہ کھائیں گے تو آپ ہلکے بھی رہیں گے، نشاز بشاز بھی رہیں گے، جتنے نیوٹرینز آپ کے باڈی کو پورے دن کے چاہیے وہ مل بھی جائیں گے، اور آپ بلے یا خرگوش کی طرح اتنے ہی کھائیں گے جتنا آپ کو کھانا ہے. جتنا ضرورت. بالکل. آپ دیکھیں میں یہ بھی چیز میں نے ایکسپیرینس کی ہے، بلکہ پڑھا تھا کہیں پہ کہ آپ نے جیسے بڑی پلیٹ لیتے ہیں نا تو آپ چھوٹی پلیٹ لیں. ٹھیک ہے، اگر جیسے 3-4 چیزیں ڈالنی ہے فار ایگزامپل، تو آپ بڑی کی بجائے چھوٹی پلیٹ میں ڈالیں تو تھوڑا کھانا آئے گا. ٹھیک ہے، اور بڑی چمچ کی بجائے چھوٹی چمچ سے کھائیں. موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے، ہمیں صرف ہماری آنکھوں کو جیسے کہتے ہیں نا تسکین چاہیے ہوتی ہے کہ بھی اتنا ہم لوگ کھا رہے ہیں اور میرا پیٹ بھر جائے گا، یعنی کہ مجھے انف بہت مل گیا. بیسیکلی ہمارا نفس ہے نا جو ہماری آنکھوں کے تھرو ہمیں وہ سیٹسفیکشن دے رہا ہوتا ہے. تو آپ چھوٹی پلیٹ لیں اور چھوٹی چمچ سے کھائیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ بھی ہیلپ فل ہوگا. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر سسٹر ارم. اور کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے گا اس کے اندر انشاءاللہ؟ یس بالکل، یہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں افطار اور ڈنر جو ہے نا وہ ہیلدی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل، خالی افطار نہیں، آپ دیکھیں نارمل روٹین میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ہیلدی فوڈ کی طرف جائیں. آپ کچھ کلاسز پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوشش کریں لیس پروسیسڈ فوڈ استعمال کریں، یعنی کہ جو چیز جتنی پروسیس ہوتی جاتی ہے نا وہ اتنی صحت کے لیے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو فریش چیزیں جو نیچرل حالت میں ہے نا اس کو اتنا رکھیں. جیسے فار ایگزامپل جب ہم سبزیاں لیتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا بوائل کر لیں، اسٹیم کر لیں، سوٹے کر لیں. یہ زیادہ ہیلدی آپشن ہے بنسبت اس کے کہ ہم اس کو بھون کے اس کو اتنا وہ کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر سے وہ چیزیں جل کے اور وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو چیزوں کو اس کی اوریجنل فارم میں لیں. جیسے آپ گندم ہے، جو ہے، کوئی بھی ہے، جتنی لیس پروسیسڈ ہوگی اتنی ہیلدی ہوگی. جتنا پروسیس کرتے جائیں گے اس کا وہ میدا بناتے جائیں گے. اب دیکھیں میدا جو ہے وہ فائنسٹ فارم ہے نا اس کی، تو وہ اتنی ڈینجرس ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے. تو اسی طرح نٹس ہو گئے، وہ نیچرل ایک چیز ہے، وہ اپنے فوڈ میں استعمال کر سکتے ہیں. سیڈز مختلف استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ تو اتنی ساری سبحان اللہ آپشن ہے نا کہ آپ وہ مختلف جیسے خسخس ہے اور کنوا ہے اور اس طرح کی اتنی ساری پروڈکٹس ہیں کہ جو آپ بس پانی ڈالیں اور وہ پھول جاتی ہیں اور آپ کے لیے پورے ایک میل بن جاتی ہے. تو بہت ساری ایسی چیزوں کو آپ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. بچے چھوٹے ہیں تو زیادہ آسان ہے، بچے بڑے ہیں تو ذرا مشکل ہے، لیکن ہر چیز پاسبل ہے. اور اب تو ہر کوئی اتنا ڈائٹ کانشیس ہو گیا ہوا ہے کہ آرام سے آپ کو اتنی ریسیپیز بھی سبحان اللہ مل جائیں گی. اگر آپ کو پیزا بھی کھانا ہے نا تو بظاہر پیزا فل آف کاربز ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو اس کی بیس کو آپ کس طرح سے لو کارب کر سکتے ہیں یا اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کر کے، یعنی کہ بہت کچھ آپ کو مل جائے گا. جی سسٹر ہم آپ کا ہینڈ ریز ہے. ایک چیز اس پروسیس فوڈ میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہم اسپیشلی پاکستانی کمیونٹی میں شان مسالے، نیشنل کے مسالے، یہ چیزیں ان کو بھی ایلیمنیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ان کے اندر کبھی وہ مینشن کرتے ہیں کبھی مینشن نہیں بھی کرتے. اجینوموتو کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. اجینوموتو نون کارسینوجینک ہے، یعنی یہ نون ہے گٹ کینسر کرانے کے لیے، اور اس کو تقریباً بین کیا جا چکا دنیا میں. اکثر شان مسالوں میں آپ کو دیکھیں گے وہ ایک اچھا سا فلیور، ایک کک دیتا ہے فلیور کو. تو کوشش کریں کہ صرف رمضان کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے ان مسالوں کو نکال لیں. جو کچھ بھی پکائیں خود اپنے مسالوں سے، اپنی ریسیپیز سے بنائیں اور کم سے کم مسالے یوز کریں. لیکن خاص طور پہ میں تو آلموسٹ اب کیمپین نہیں کر رہی ہوں ان کے خلاف کہ ہمیں ان کو نہیں یوز کرنا چاہیے. کہ آپ پھیکے کھانے کھا لیں، بے مزہ کھانا کھا لیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ شان مسالے یا کوئی بھی، مطلب میں شان تک ایک کوئی برانڈ کو نہیں ٹارگیٹ کری، ساری برانڈ کوئی بھی یعنی کہ ان سب کو پیکٹ فوڈ، کسی بھی طرح کا باٹل فوڈ ہو، پیکٹ فوڈ ہو، اوائڈ کریں. بالکل. اور آپ دیکھیں یہ ہمارے چائنیز کھانوں میں تو ڈلتا ہی یہی ہے نا. اور اچھا نمک کا استعمال بھی کم کرنا چاہیے کیونکہ نمک بھی بیسکلی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں بتا رہے تھے کہ اگر آپ 2 دن اپنی ڈائٹ میں سے نمک آؤٹ کر دیتے ہیں نا، یعنی کہ کمپلیٹلی بین نہیں کرنا چاہیے، میں آپ کو صرف ایک ویسے بات بتا رہی ہوں. نمک کا استعمال بھی ضروری ہے، باڈی کو چاہیے ہوتا ہے، لیکن زیادہ لینا کتنا نقصان دہ ہوتا ہے کہ وہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ صرف 2 دن نمک
जीरो नमक कर देते हैं ना अपनी बॉडी में से, कोई ऐसी चीज खाते पीते नहीं है जिसके अंदर नमक हो, तो आप इंस्टेंट 3 किलो जो है ना ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन एक हद तक तो हमें नमक की जरूरत होती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। नमक बॉडी में से पानी को रिड्यूस करता है, तो वो भी एक डेंजरस चीज होती है। तो ऊपर से छिड़क छिड़क के बहुत ज्यादा बात अगर हम लोग खा लेते हैं, यानी कि खानों में बहुत तेज नमक डाला होता है, तो ये चीजें भी अवॉइड करनी चाहिए। जहाँ पे ज्यादा चीनी के नुकसान है, उस वहीं पे ज्यादा नमक के भी बहुत सारे नुकसान है, हमारी बॉडी को बहुत सारे नुकसान पहुंचते हैं उससे, सुभान अल्लाह। लेकिन हम चूंकि कल्चरली ऐसे खानों के आदी हो गए हुए हैं कि हमारे लिए इनको छोड़ना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगेन कुछ अरसे तक अपने आप को आदत बनाने के लिए इसके लिए मजबूर करना पड़ता है। उसके बाद आप देखें बॉडी इतनी आदी हो जाती है कि आपसे ज्यादा खाया भी नहीं जाता। आपसे ज्यादा अगर मीठा छोड़ दिया तो मीठा थोड़ा आप खा लेंगे, उसके बाद आपका दिल नहीं करेगा कि ज्यादा खाने को। इसी तरह नमक अगर आपको कम खाने की आदत हो गई है, तो फिर थोड़ा सा भी किसी चीज में ज्यादा होता है तो आपकी तबीयत खराब होने लग जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीजों को जो है ना वो इन चीजों से दूर करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे लिए आसानी भी फरमाए, क्योंकि अल्लाह की तौफीक और मदद के बगैर जो है वो कुछ भी आसान नहीं होता। लेकिन अपनी जो है वो नियत कर लें कि मैंने अपने आप को सेहतमंद खाने की तरफ लेकर आना है। सिस्टर सुमेरा, आप इंशाल्लाह ताला माइक लीजिए, उसके बाद हम इंशाल्लाह अपनी क्लास को मुकम्मल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। एक छोटा सा पॉइंट मैं शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि इसने मुझे भी बहुत हेल्पफुल किया था ना। उस्ताज़ा ने एक चीज़ अभी मेंशन की थी ना, कि जैसे अपनी ख्वाहिश को आपको कंट्रोल करना जो रोज़ा हमें सिखाता है। तो कुछ अर्सा पहले डाइटिशियन से थोड़ा लिंक हुआ था किसी सिलसिले में, तो उन्होंने ने एक टिप बताई थी बहुत अच्छी ना। जैसे फॉर एग्जांपल खाना खाने के बाद आपको फौरन मीठे की क्रेविंग होती है, और उस पे हम ज्यादती भी कर लेते हैं ना, कि ज्यादा कोई मीठा हो, कोई ज्यादा पेस्ट्री केक टाइप की चीजें, छोटी मोटी खजूर या कोई ऐसी चीज खाने से आपका वो दिल नहीं भरता ना। तो उन्होंने ये टिप दी थी कि जब भी आपको कोई भी फॉर एग्जांपल मीठे की नहीं लेकिन कोई भी क्रेविंग हो रही है ना, और आपको आपका नहीं वो हो रहा ना कि बस मुझे खानी है किसी भी हाल में, तो जो है ना अपने आप को कहीं बिजी करें, डिस्ट्रैक्ट करें ना, किसी ऐसे काम में अपने आप को मशगूल करें कि अपने ध्यान आपका पूरा हट जाए, जस्ट फॉर 40 मिनट्स या 1 आवर तक उस चीज को होल्ड करें। लेकिन उन्होंने कहा मिनिमम 30 तक या उससे भी कम ना, फिर आपको उसकी क्रेविंग नहीं होगी। और ये चीज फिर प्रैक्टिकली करके भी देखी, जिससे जबरन अपने आप को रोका कि नहीं खाना ना। तो वाकई ये चीज इस चीज ने बहुत अच्छा वर्क किया, और वो एक हम लोगों ने एक हैबिचुअली एक चीज बनाई होती है, तो वो उसी टाइम पे वही चीज हमें क्रेव करती है ना, कि हमें हमें वो चीज चाहिए होती है ना। जैसे सुबह जिसके एग्जाम्पल है, सुबह उठ के ना बस कुछ भी हो, कोई फायदा हो ना हो, लेकिन चाय का कप होना चाहिए ना। तो वो जो हैबिट ब्रेक एंड मेक वाली बात है ना, सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा इस चीज में हमें बहुत, यानी अगर हम सोचे ना तो हमें बहुत हेल्प हो सकती है ना। एक माइंड का एक वो होता है कि जैसे आपने दिमाग आपसे एक बस एक सिग्नलिंग होती है कि आपको ये चीज अभी चाहिए, लेकिन आप उसको अगर ओवरकम कर लेते हो तो आप अपनी हैबिट्स को बहुत इजीली ब्रेक कर लेते हो ना। और एक चीज मैं सोच रही थी कि रमजान जो हम पैटर्न जो भी इबादत या अपनी जो रूटीन जो चेंज करते हैं या हेल्दी वे में अपनी लाइफ को लेके आते हैं, तो उसका भी एक स्पेन 30 डेज का है। और जैसे उस्तादा ने शुरू में बताया था कि किसी हैबिट को ब्रेक और मेक करने में भी यही टाइम स्पेन आता है ना। तो मैं कह रही थी कि सुभान अल्लाह, इसमें कितनी अल्लाह की हिकमत और कोऑर्डिनेशन है ना, कि अगर हम उस चीज को लेके देखें तो हम रमजान के बाद भी अच्छी हैबिट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है ब्रेन के बारे में आता है कि ब्रेन को बेसिकली ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ब्रेन को जो आदत यानी कि जो पैटर्न्स मिलते हैं ना, वो उसको पिक करके वही रिपीट करने लग हाँ, जाता है। बिल्कुल वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये गलत है, ये हमारे दिल का, हमारे नफ्स का काम होता है, सुभान अल्लाह। तो सुभान इसलिए अपने ब्रेन को ट्रेन करने की जरूरत है कि ब्रेन को जब हम रोजाना खाने के बाद मीठा खाते हैं, तो ब्रेन जब कुछ दिनों बाद हम नहीं मिल रहा होता, तो ब्रेन हमें सिग्नल दे रहा होता है कि नहीं, ये टाइम जो है ना वो मीठा खाने का है, तो अब खाओ 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 खाओ। तो वो हमें खुद अपनी बिल्ड करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट वो ये कि आप लोगों का जो इंशाल्लाह मेरा जीना मेरा मरना का क्विज होगा वो क्लोज बुक होगा, लेकिन सुपर डुपर इजी है। जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम जिस तरह डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं, उस्तादा कर रही हैं, उसी में से होगा, बुक में से भी आएगा। लेकिन
اٹس ویری ایزی. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا کہ پتہ نہیں اب کلوز بک ہے تو پتہ نہیں اب کیسا ہوگا. بہت آسان ہے, کیونکہ آپ دیکھیں یہ کتاب اوور آل آسان بک ہے نا, کوئی ایسا کوئی کمپلیکیٹڈ سی بک تو ہے نہیں. تو انشاءاللہ کوئز بھی اس کا بہت آسان ہے, میں نے دیکھا ہے. کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ لوگ نہ کر سکیں. لائک اتنا آسان ہے کہ اگر آپ لوگ ابھی بھی کرنا چاہیں نا بغیر بک پڑھے تو بھی کر سکتے ہیں, لیکن بک پڑھنی ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اپنے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے سسٹر رفت, ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا ہے, آپ کے پاس صرف 30 سیکنڈز ہے. کوئکلی اپنی بات فنش کیجیے, انشاءاللہ پھر ریپ اپ کرتے ہیں. جی میں نے بتانا چاہ رہی تھی کہ ایک ٹیچر بتا رہی تھی ان کو ڈائٹیشین نے میٹھا منع کیا ہے کیونکہ ان کے جوڑوں میں بہت درد تھا. تو وہ کہہ رہی تھی کہ 2 months 2 سے 3 مہینے انہوں نے کہا ہے کہ ختم کریں تو ان کے جوڑوں کے بالکل درد ختم ہو گئے. تو میں اس لیے کہنا چاہ رہی تھی اگر کسی کو کرنا ہے ٹرائی کرنا ہے تو کر لیں انشاءاللہ آرام آ بالکل. اور آپ دیکھیں تھوڑی سی عادت نا ریسرچ کرنے کی بھی ڈالیے آپ لوگ, کہ جیسے ہم روزے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں یا ہم میٹھے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, نمک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, کہ ان کے کیا فائدے ہیں, کیا نقصان ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو اتنا مواد ملے گا اور آپ کی obviously آپ انسان کی انفارمیشن بھی بڑھتی ہے. اور جب بار بار ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ہماری ول پاور بھی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ نہیں, اگر اس کے اتنے نقصان ہیں تو مجھے اس چیز سے بچنا ہے, اور اگر اتنے فائدے ہیں تو مجھے یہ کرنا ہے. تو آہستہ آہستہ انسان اپنے آپ کو اس طرف لے کر آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن پڑھنا لکھنا سننا دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی عادت ضرور ڈالیے. اور آئی ایم شیور کہ آپ لوگ بک بھی ریڈ کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ, کیونکہ یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. چلیے جی, انشاءاللہ آپ لوگوں سے ویسے تو بیچ میں رمضان کے پروگرامز میں ملاقات ہوتی رہے گی, لیکن میرا جینا میرا مرنا کی کلاس جو ہے وہ اب انشاءاللہ ہماری رمضان کے بعد ہوگی. تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیے اور رمضان کی تیاری کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں پہنچائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں اور اپنے آنے والی زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیکیاں سمیٹ سکیں. آمین. خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں. جو ہم سیکھ رہے ہیں رمضان میں تو وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں. ڈفرینٹ پروگرامز ہوں گے, آپ لوگ اس میں پلیز سب کو شامل کیجیے, لنکس بھیجیں. یو نیور نو کون آ جائے, کس کو فائدہ ہو جائے. چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے, ادھر سے ادھر پہنچانا ہوتا ہے. تو اوتھینٹک چیزیں جو ہیں وہ ضرور آگے کیا کیجیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.